حضرت حاجرہ اور حضرت سائرہ یہ دو بیویاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، جن سے ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں بڑھی، اور ان اولادوں میں یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں تقریباً 40,000 نبی پیدا ہوئے صرف ان کی نسل سے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہ مصر کے بادشاہ کا معاملہ ہوا، مصر کے بادشاہ کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا کہ مصر کے بادشاہ کو اس کا جسم ٹھیک کرنا اور اس کی آنکھیں ٹھیک کرنی تھی، تو اللہ نے فرمایا اس سے اس کی حکومت لو۔ حکومت لی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے 2 حصے کیے، کہا ایک حصہ میرا اور ایک حصہ تمہارا۔ حکومت ضرور لی، اور اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حکومت کے بادشاہ تھے۔ حضرت سائرہ جو ہے یہ ایک بادشاہ کی بیٹی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بادشاہت بھی چھوڑی، پھر آگے بڑھے، یہ مصر کی بادشاہت خود کی بل پہ حاصل ہوئی، اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔ بادشاہت اولیاء اللہ کا کام نہیں ہوتا، دنیا پر راج کرنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ والے دنیا کو حاصل، دنیا کی طلب نہیں رکھتے، دنیا کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ دنیا کبھی کبھار جیتتے ہیں صرف اللہ کی وحدانیت لوگوں سے منوانے کی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو لے کر ملک شام کی طرف بڑھے، مگر عراق کے راستے سے ہو کر، عراق، ایران، فلسطین، جس کے لیے ہم چند سالوں پہلے یا میرے خیال سے پچھلے سال بھی ہم بہت دعا کر رہے تھے رمضان میں، اے اللہ فلسطین کے لوگوں کو بچا اسرائیلیوں سے۔ اسرائیلیوں نے جو مسلمانوں پہ جہاں پہ ظلم کیا ہے، مسلمانوں کا پہلا کعبہ بھی وہیں، یہ پہلے کعبے کا واقعہ بھی انشاءاللہ میں آج بتاؤں گا کہ کب اور کیسے بنا، اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ جب چنانچہ ملک شام جا رہے تھے، راستے میں ایک زمین آئی بہت بڑی، تب تک یہ فلسطین نام کا کوئی ایریا ہی نہیں تھا، کوئی علاقہ تھا ہی نہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے ہیں فلسطین کی اس سرزمین پر، تو جبرائیل امین نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے بتایا، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو زمین پر گاڑو، زمین پر دیکھتے رہو، آپ جتنا زمین کو دیکھو گے اتنا فائدہ ہوتا جائے گا۔ آپ جتنا، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی آپ زمین کو دیکھو، آپ کے دیکھنے سے زمین میں نئی نئی چیزیں نکلیں گی، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین کو دیکھا، اور زمین سے جتنی چیزیں فلسطین میں دیکھا کہ فلسطین کو اسرائیل کیوں ہتھیانا چاہتا ہے، امریکہ کی نظر اس کے اوپر کیوں ہے، یہ بڑی طاقتیں آج اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ دولت ہے، اور وہ دولت آئی کیسے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم دیکھو، تمہارے دیکھنے سے میں پیدا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا صدقہ ہے جو آج دنیا فلسطین سے لوٹ رہی ہے۔ یہ ابراہیم کی ایک نظر کا، ایک نبی کی ایک نظر کا صدقہ ہے جو قیامت تک کے لیے بن گیا دولت مند، اور قیامت تک کے لیے وہ زمین لوگوں کو دولت مند بنانے والی بنی۔ اب تو سوچئے ذرا کہ اللہ والوں کا صدقہ، ان کی نگاہوں کا صدقہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ تو محمد عربی پہ جو ہے، ہمارے بہت سے لوگ ایسے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھاتے کہ محمد کو دے نہیں سکتے۔ نبی ابراہیم جو محمد سے درجے میں کئی گنا چھوٹے ہیں، کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی برابری نہیں کر سکتے۔ ابراہیم کہا، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس کے باوجود ابراہیم کی ایک نظر سے اللہ نے کیا نہیں پیدا فرمایا، تو محمد کی نظر سے تو اللہ کائنات پلٹ گئی۔ اب معاملہ کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئی جو قیامت تک وہاں سے اگنے والی ہیں یا قیامت تک وہاں سے نکلنے والی ہے۔ جس طرح ڈیزل کے وہاں پہ کنویں ہیں، پیٹرول کے کنویں ہیں، سونے کی کھدانیں ہیں، بہت ساری اور بھی قیمتی چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں دیکھی، اور اس کے بعد میں سبزوں کو وہاں کے دیکھا، میووں کو دیکھا، وہاں کی کوالٹیز کو دیکھا۔ آپ فلسطین وغیرہ، عراق وغیرہ کے فروٹ جو ہوتے ہیں، عرب میں بھی ایسے فروٹ نہیں ہوتے۔
عربی لوگ بھی ہوتے جو مکہ مدینہ وہ لوگ ہم لوگ جو جاتے ہیں یہاں سے اور وہاں کے فروٹس وہاں کی یہ چیزیں جو دیکھتے ہیں اچھی اچھی، اس میں زیادہ تر چیزیں اچھی کوالٹی کی ہائی کوالٹی کی وہ عراق اور فلسطین سے آتی ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا صدقہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آگے نہیں بڑھنا، وہاں پہ کوئی سٹی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو وہاں لے کر رہے اور وہیں پہ آہستہ آہستہ لوگ آ کے جمنے لگے اور ایک آبادی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ سٹی بنی، سٹی سے آہستہ آہستہ وہ ملک بنا اور اس کا نام فلسطین پڑا، اور ہم بھی آج سنتے ہیں فلسطین، اسرائیل۔ تو یہ فلسطین ابراہیم علیہ السلام سے قائم ہوا، فلسطین قائم ہوا۔ اس کے بعد میں اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام کیا ہے؟ ابراہیم تم سیٹل ہو گئے لائف میں نے تمہیں جو چاہیے تھا عطا کر دیا، تمہاری دو بیویاں ہیں، اب تمہارا کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا تیرے حکم کو ماننا یہ میرا کام ہے۔ کہا تو پھر میرا حکم مانو، کہا حکم کر حضور، آپ حکم کیجئے میرے رب اللہ، تو حکم فرما اور میں تیرے حکم کو بجا لاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تجھے مسلط کیا گیا تھا کافروں کے لیے، اور وہ کون کافر؟ وہ کافر تھا نمرود، جس کے تعلق سے ہم سن رہے تھے کہ وہ گدھوں کو لے کر آسمان کی طرف چلا تھا، پھر نیچے اترا تھا اللہ کو مار کر، اس کی سوچ میں اس نے اللہ کو مار دیا تھا، وہ زمین پہ اترا تھا، ہم نے اس کے واقعے کو یہیں تک سنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں مسلط کیا گیا تھا، تمہیں ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا نمرود کی، تم جاؤ نمرود سے کہو کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ابراہیم اللہ کا سچا رسول ہے۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے کانوں تک آئی، ابراہیم علیہ السلام فوراً جو ہے نمرود کے شہر واپس پہنچے۔ نمرود کے شہر ابراہیم علیہ السلام اکیلے گئے، فلسطین سے کسی کو نہیں لے گئے، اکیلے گئے ہیں اپنے فرض کو ادا کرنے۔ اور نمرود سب سے ظالم سب سے جابر بادشاہ جو ابراہیم علیہ السلام سے بے حد نفرت رکھتا ہے اور اللہ کریم کو سائڈ میں رکھ کر وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام اکیلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور انہوں نے کہا اے نمرود میں پھر آ گیا، اللہ نے مجھے پھر بھیج دیا تیری ہدایت کے لیے، تو اب تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ کہا نمرود نے کہا مجھے تیرے اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا کہتے ہیں اپنے گھمنڈ اور غرور میں، بادشاہت رتبہ جو کچھ بھی ہے دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، جب اس ذات کو بھلا دیا جائے تو اللہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم اس سے کہو کہ ہدایت پائے ورنہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کو یہ فرمان بھی پہنچا دیا کہ تو ہدایت کا راستہ پکڑ ورنہ اللہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اب بھی کہتا ہے کہ جا تیرے اللہ کو کہے کہ اپنی فوج تیار کر۔ اللہ کو وہ دنیا کی طرح ایک بادشاہ سمجھتا تھا، کہتا ہے اللہ سے کہہ دے کہ تو اپنی فوج تیار کر اور میں نمرود میں اپنی فوج تیار کروں گا، جہاں ہم دونوں لڑائی کریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ رپلائی دیا، وہاں کہتے ابراہیم علیہ السلام کہ سنو میرا اللہ وہ ہے، تجھے ضرورت ہے کہ تو فوج تیار کر، اور میرا اللہ وہ ہے جو فوج تیار کرنے میں تیری طرح وقت نہ لگائے گا، وہ تو ایسا ہے جس نے زمین کو کہا کن تو فیکون۔ قرآن گواہی دیتا ہے زمین کو کہا گیا کن ہو جا تو وہ ہو گئی، فیکون وہ ہو گئی، اسے کہنا نہ پڑا، چنانچہ وہ خود بخود ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ نے آسمان سے کہا کن فیکون، خود بخود ہو گئی۔ اللہ سے فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، چنانچہ میرا اللہ وہ ہے جو صرف کہہ دے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اگر چاہے تیرے مقابلے میں کسی کو لانا تو اس فوج کو اللہ کہے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گی، تجھے ضرورت ہے کہ تو اپنی فوج تیار کر۔ اس نے کیا کیا؟
ہندوستان اس وقت ملک آباد ہے. ہندوستان بہت پرانا ملک ہے، بہت پرانا ملک. ہندوستان جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں اترے. مسلمانوں کا ہندوستان سے محبت کرنا یہ واجبی چیز ہے. آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، حوا علیہ السلام ہندوستان میں اتری. یہ لوگ شروع میں ہندوستان میں بسے، یعنی دنیا کا پہلا انسان اور پہلا نبی اور اس کی بیوی جو بسی ہے ہندوستان میں بسی ہے. پہلی آبادی شروع ہوئی ہندوستان سے شروع ہوئی. پہلے جو ان کے بچے ہوئے ہندوستان میں ہوئے. دنیا کی پہلی پیدائش ہندوستان میں ہوئی. دنیا کا پہلا اناج ہندوستان میں ہوگا. ہندوستان کو ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کی طرف اپنے گھر سے نکل کر رخ کرتے تھے، رخ کر کے اور زور سے سانس لیتے تھے، جس طرح ہم ٹھنڈی فضاؤں کا جو مزہ لوٹتے ہیں ٹھنڈی سانس لے کر، جو لمبی سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو آتی ہے، مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو آتی ہے. یہ ہمارے نبی کا فرمان تھا. تو یہ ہندوستان جو ہے اس سے ہماری محبت بہت بنتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے جو ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ اس وقت میں ہندوستان میں ادریس علیہ السلام کے بعد سے ہندوستان میں جو ہے بت پرستی سب سے زیادہ عام تھی، سب سے زیادہ عام ہندوستان میں تھی، یعنی ہندوستان سے سارے ملک میں پھیلی ہوئی. تو اس نے ہندوستان سے فوج لیا، اپنی خود کی فوج لیا، اور بھی 2-3 جگہ سے اس نے جو فوج لیا. اور نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا، ساری دنیا پہ نمرود کی حکومت. اب نمرود نے ساری دنیا سے جو ہے وہ جہاں جہاں اس کی فوج تھی ساری فوجوں کو اکٹھا کیا. یہ فوجوں کو اکٹھا کرنے میں 60 سال لگے. اللہ سے جنگ کرنی ہے، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے فوج اکٹھی کرنے کے لیے اس کو 60 سال لگے. 60 سال کے بعد میں فوج اکٹھا ہوئی ہے. کتنی فوج اکٹھا ہوئی؟ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 80 لاکھ فوج اس میں اکٹھا ہوئی. 80 لاکھ انسانوں کو اس دور میں 80 لاکھ انسان جمع کرنا فوج کے لیے بہت بڑی بات تھی. کیوں؟ آج کی انسانی پاپولیٹی جو ہے، انسانی آبادی جو ہے، یہ ہوتے ہوتے نسلاً بعد نسلاً بڑھتے جا رہی ہے. لیکن اس وقت اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں تھی، اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی. پھر ایک ہی فیلڈ میں، یعنی کہ فوج کی فیلڈ میں ایک ہی اتنے سارے لوگوں کو ڈال لینا ایک آسان کام نہیں تھا. اس نے 80 لاکھ لوگوں کو فوجی ٹریننگ دے کے تیار کیا. 60 سال میں یہ فوج تیار ہوئی اور سارے لوگ مل کر جو بابل شہر ہے اس طرف یہ تیار ہوئے. اور پھر یعنی یہ کوفہ کی طرف بابل ایک شہر آتا ہے جہاں پہ کربلا کی جنگ ہوئی ہے، اس کے آس پاس ایک شہر ہے بابل، اور وہ بہت بڑا اس وقت اس کی زمین وغیرہ بہت نامور تھی. تو بابل کے قریب یہ فوج تیار ہوئی. اب ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا نمرود کچھ تو شرم کر، تو کس سے لڑنے کے لیے یہ فوج تیار کر رہا ہے؟ تو اس سے لڑنا چاہتا ہے جس کی بادشاہی کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، جس نے تجھے بادشاہی عطا کی، تو اس سے لڑنے چلا ہے. اس نے کہا کیا تو ڈر گیا؟ تیرا خدا ڈر گیا؟ ابراہیم تو اور خدا تیرا ڈر گیا ہے تو مجھے بتا. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کیا میرے مولا میرے مالک یہ سدھرنے والی نہیں ہے، مولا کسے ہلاک کر دے، برباد کر دے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کیا میں اس کے مقابلے میں اس کی طرح فوج بھیجوں؟ اللہ کریم پوچھتا ہے کیا میں اے ابراہیم تو بتا تیری کیا چاہ ہے، تیری کیا چاہت ہے؟ کیا اس کی جو فوج ہے 80 لاکھ کی ٹریننگ ہے، اس کو لڑنے کے طریقے جانتی، کہ اس کی طرح میں کسی انسانی لبادے میں فوج اپنی بھیجوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں. کسی کا تم کہو کیا بھیجوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میں چاہتا ہوں اسے کسی چھوٹی سی چیز پہ، اس کو اپنی طاقت پر، اپنی فوجی ٹریننگ پر، اپنی فوج پر اس کو بہت گھمنڈ ہے، بہت غرور ہے. میں چاہتا ہوں اسے کسی انسان کے ذریعے بھی نہ مارا جائے. میں چاہتا ہوں فرشتے بھی اس کو نہ مارے. میں چاہتا ہوں جنات بھی اس کو نہ مارے، کیونکہ سارے لوگ طاقت میں اچھے ہوتے ہیں. انسان کو بھی طاقت اچھی ہے، جنات کو بھی اچھی ہے، اور فرشتوں کو بھی اچھی ہے. میں چاہتا ہوں اس کو کوئی چھوٹی سی چیز ہی مار ڈالے تاکہ اس کا جو گھمنڈ ہے وہ پانی پانی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، کسی کا تم کہو کیا بھیجوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میں چاہتا ہوں اسے کسی چھوٹی سی چیز پہ، اس کو اپنی طاقت پر، اپنی فوجی ٹریننگ پر، اپنی فوج پر اس کو
اللہ نے فرمایا تو ہی بتا تو کس سے مارنا چاہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا کریم تیری فوج میں اگر کوئی مچھروں کی فوج ہو نا، مچھروں کی، مچھر جانتے آپ، بیٹھے تو کاٹے آپ یوں مارو مر گیا، کہتے مچھر کی کوئی فوج ہو نا مولا کریم وہ بھیج دے۔ اللہ کریم نے مچھروں کی فوج کو کوہ کاف اور کہانیوں میں سنو گے، جادو کی کہانیوں میں سنو گے، لیکن یہ کوہ کاف حقیقت ہے۔ کوہ کاف میں بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں۔ میں آپ کو بتاؤں وہ جو میں نے کچھ دو دن پہلے کہا تھا کہ نمرود کی جو بیٹی ہے وہ مسلمان ہو کر اپنے باپ کو بتائی کہ تم بھی مسلمان ہو۔ نمرود کی بیٹی جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں مسلمان ہوئی، اپنے باپ کو کہا کہ تم مسلمان ہو، اور جب وہ نمرود کو غصہ آیا، اس نے اپنی بیٹی کو مارنا چاہا، تو اس وقت ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس ہوا کے جھونکے نے اس کی بیٹی کو اٹھا کر بھی کوہ کاف میں ہی رکھا، اور وہ آج تک کوہ کاف میں ہی ہے۔ ایک روایت سے مانا گیا کہ جب تک وہ حیات رہی کوہ کاف میں عبادت کرتی رہی، اور ایک روایت میں یہ پڑھا میں نے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گی اور قیامت تک وہ اللہ کی عبادت کرتی رہے گی کوہ کاف میں ہی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کوہ کاف سے اللہ نے کوہ کاف کے اندر سے مچھروں کو نکالا، مچھروں کی فوج کوہ کاف سے بابل کی طرف چلی۔ یہ 80 لاکھ کی فوج نمرود کی کھڑی ہے، اور سب اپنے غرور میں ہے کہ ہمارے آگے کون کھڑا ہوگا۔ اس وقت زمین پر نمرود سے پہلے کسی نے اتنی بڑی فوج دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ غرور میں تھے کہ ہماری طرف فوج تو کسی کی ہے نہیں، کون ہمارے ٹکر میں آئے گا؟ کوئی نہیں آ سکتا، نہ زمین کا کوئی بادشاہ نہ آسمان کا کوئی بادشاہ، سب غرور میں تھے۔ آہستہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک بادل چلا، ایک کالی گھٹا بادل کی چلی آ رہی، سارے لوگوں نے دیکھا کہ کالی گھٹا چلی آ رہی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ گھٹا ضرور اور ضرور کسی بادشاہ کے آنے کی وجہ سے، تو ایک کام کرو نگارے بجاؤ۔ نگارا یعنی کہ ایک نشانی تھی کہ نگارے بجے تو سمجھ جاؤ کہ دوسری فوج آ رہی لڑائی کے تیار۔ نگارے بجے، اتنی زور سے نگارے کہ کئی میل تک اس نگاروں کی آواز پہنچا۔ 80 لاکھ کی فوج کی نگاروں کی آواز پہنچی ضرور، اتنی دور تک وہ نگاروں کی آواز پہنچی، اور پھر چلتا رہا معاملہ۔ جب یہ تیار ہوئے، وہ جو بادل تھا وہ قریب آیا تو کیا دیکھتے وہ بادل نہیں ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس وقت، اے نمرود دیکھ لے، تو ان ہٹے کٹے تندرست نوجوان لوگوں پر گھمنڈ کرتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے آئے یہ میرے رب کی فوج ہے، یہ تجھے ہلاک کرے گی۔ نمرود اور اس کی فوج والے ہنسے، کہتے یہ ہم کو ہلاک کریں گے، ان پہ ہم ایک ایک ہاتھ مارے تو کہیں ایک ساتھ مر جائے، یہ ہم کو ہلاک کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، اچھا اللہ کریم نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا، ابراہیم تم بتاؤ میں کتنے مچھروں کو چھوڑوں؟ تم نے مچھر کی آئیڈیا دیا کہ مچھر سے ماروں، تو کتنے مچھر چھوڑوں؟ اللہ کریم سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مولا میں چاہتا نہیں کہ ایک سے زیادہ ایک آدمی کو مارے، یعنی ایک آدمی کے لیے ایک ہی مچھر، دوسرا مچھر بھی نہ ہو، ایک آدمی ایک ہی مچھر کو مارے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے 80 لاکھ کے لیے 80 لاکھ ہی مچھر تھے، بس ایک بھی زیادہ نہیں۔ اور 80 لاکھ مچھروں پر اللہ کریم نے سردار کس کو بنایا تھا؟ ایک لنگڑا مچھر، اچھا کٹا مچھر نہیں، ایک لنگڑے مچھر کو اللہ نے وہ اس پورے 80 لاکھ مچھروں کا سردار بنا کر بھیجا۔ اب یہ جب مچھر آئے تو انہوں نے آنن فانن یعنی بنا اسٹاپ کیے فوراً ان کے سر پر بیٹھے، جتنے لوگ تھے 80 لاکھ ان کے سروں پر بیٹھے، سروں پر بیٹھ کر جب وہ اپنے ڈنک اندر ڈالتے تھے تو اللہ کی رحمت کچھ ایسی کہ وہ ڈنک ان کے سروں کے اندر جا کر، ہمارے سروں میں جاتا ہے تو جتنا ڈنک ہے اتنا ہی رہتا ہے، جتنا ہے اس کا ڈنک وہ اتنا ہی اندر ڈالتا ہے، پھول چس کے اڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے کرم سے جب وہ اندر ڈالتے تھے، جب ڈنک ڈالے تو ڈنک اندر بڑھ جاتا تھا، اور اندر تک دماغ تک وہ ڈنک اترتا تھا، وہ دماغ میں جا کر دماغ کو کھاتے تھے، اندر سے دماغ کو کھاتے تھے، خون کو پیتے تھے، آہستہ آہستہ وہ سارے جسم کو ان کے کھا گئے، اور سارے 80 لاکھ لوگ ایک ایک مچھر نے ان کو ایک ایک آدمی کو مار ڈالا، 80 لاکھ ختم ہو گئے۔
اور ایک جو تھا لنگڑا مچھر، سردار مچھر، اس نے دعا کی، مولا کریم میں چاہتا ہوں کہ میری فوج ساری فوج کو مارے، لیکن میں خود نمرود کو ماروں، لیکن مولا کریم میں لنگڑا ہوں اور میں کمزور ہوں، میں کیسے ماروں؟ اللہ کریم نے فرمایا تو اس کی ناک میں گھس جا۔ وہ ناک میں گھس گیا ہے، نمرود کی ناک میں گھس گیا، اور اس کے بعد میں سر میں چڑھ گیا، دماغ میں چڑھ گیا، سب سے پہلے اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا جس طرح سب مچھروں نے فوراً دماغ کھا کر لوگوں کو مار ڈالا، اب تم ایسا نہیں کرنا، یہ نمرود ہے، سب کا سردار ہے، یہ میرے مقابلے میں کھڑا ہوا، اس کو تڑپا کر مارنا ہے۔ اللہ کریم نے حکم دیا، اس نے آہستہ سے تھوڑا سا چاٹتا تھا پھر بیٹھ جاتا، تھوڑا سی چاٹتا تھا پھر بیٹھ جاتا۔ اب نمرود وہ درد برداشت نہیں کر سکتا تھا، تمام حکیموں میں حکیم لوگوں نے اپنے اپنا دماغ لگایا، لیکن وہ مچھر کو باہر نہیں لا سکے۔ جب مچھر کو باہر نہیں لا سکے تو اب نمرود کے پاس ایک ہی علاج تھا، اس نے ایک نوکر رکھ لیا۔ دیکھو جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو کیسی ذلت میں ڈالتا ہے۔ اس نے ایک نوکر رکھ لیا اپنے ساتھ، جو ساتھ میں ایک ڈنڈا لے کے کھڑے رہتا تھا، ڈنڈا، اچھا موٹا تگڑا ڈنڈا جس سے بھینس کو مارتے، ایسا موٹا تگڑا ڈنڈا لے کر کھڑا تھا۔ 24 گھنٹے اس کا کام یہی تھا کہ بس کھڑا رہے، اور جب وہ مچھر کاٹنا شروع کرے اور نمرود کو درد ہو تو یہ فٹافٹ اس کے سر پہ پھٹکے مارے، تیز دنا کر۔ اب وہ اس کو بھی چانس مل گیا، نمرود تھا بڑا ظالم بادشاہ، تو نمرود اپنے ظلم کرتا تھا غلاموں پہ، اس کو بھی چانس مل گیا، یہ خوب دھوتا تھا اس کو، جہاں مارا ادھر دے دنادن شروع کر دیا۔ اب تو ہو گیا تھا یہ معاملہ کہ نمرود اگر کھجانے کے لیے بھی ہلا تو اس کو وہ چانس ملا تھا کہ ارے مچھر کاٹ رہا دے دنادن، تو خوب مارا اس کو۔ جتنا غلاموں کو حیران کیا تھا غلام نے سارا اس کے اوپر کسر نکالنے شروع کر دی۔ 4-5 دن گزرے، 4-5 دن گزرے، ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ نمرود 4-5 دن سے اور 4-5 راتوں سے بڑی تکلیف میں ہے، ہو سکتا ہے اسے احساس ہو گیا ہو کہ وہ جو ہے اللہ ہی سچا خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو چنانچہ اے ابراہیم تم پھر سے جاؤ اور جا کر نمرود سے کہو کہ اللہ ہی سچا خدا ہے، اس خدا کو مان۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس کے بنگلوں پر گئے، اس کے محل پر گئے، محل میں گئے اور وہ اپنے سنگھاسن پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود اب تو مان لو، اب تو کہہ دو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ابراہیم اللہ کے سچے رسول ہے۔ وہ اس وقت بھی کہتا ہے کہ میں تیرے خدا کو نہیں مانتا، میں نے جو کچھ دیکھا یہ میرے ساتھ ہونا تھا، میں خدا کو نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو نہیں مانتا لیکن ساری کائنات مانتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو نہیں مانتا لیکن ساری کائنات مانتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کون مانتا ہے تجھے، کون مانتا ہے؟ کوئی تو نہیں مانتا، دیکھو میں خود نہیں مانتا۔ نمرود کہتا ہے کون مانتا تجھے؟ کوئی نہیں مانتا، میں خود بھی تو نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو نہیں مانتا، تیرے آس پاس کی چیزیں دیکھ، ساری چیزیں مجھے مانتی ہے۔ جو یہ کلمہ نکالا مجھ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو نہیں مانتا، تیرے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ، ساری چیزیں تو مانتی ہے۔ جب یہ کہا تو ساری چیزوں نے آس پاس کی ٹیبل، کرسیاں، پردے، موم بتیاں، لائٹنگیں، گلاسیں، کھجوریں، پھل فروٹ، ساری چیزیں دکھنے لگی لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب یہ سنا اپنے غلاموں سے کہتا ہے یہ ساری چیزوں کو توڑو پھوڑو، باہر لے کے جا، جلاؤ، ختم کر دو۔ ساری چیزیں باہر لے کے گئی، ختم ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے لو جس نے تیرے خدا کو پکارا میں نے ختم کر دیا، اب کون ہے تجھے پکارنے والا؟ کہتا ہے تو نہیں پکارتا تو کیا ہوا، یہ تیرے در و دیوار، جس گھر میں تو رہتا ہے، جس کرسی پہ تو بیٹھا ہے، جس تخت پہ سونے کے تو آرام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو مجھے خدا کا رسول مانتی ہے۔ جب ہی یہ کہا وہ در و دیوار اور جس تختے پہ وہ بیٹھا تھا کرسی پہ، وہ کرسی خود بھی، اس کے آس پاس کی در و دیوار، اس کے کمرے، ایک ایک دیوار چکھتی تھی لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ یہ فوراً اپنے کرسی سے کود کر اٹھا، گھر کے باہر نکلا اور کہا کہ گھر کو آگ لگا دو۔ گھر کو، اس کے محل کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگی اور جب وہ جل کے خاک ہوا تو اب کہتا ہے لو اس کو بھی جلا دیا۔
جو تیرے خدا کو مانے گا میں اس کو جلا دوں گا. تو تیرے خدا کو بھی میں نے جلا دیا, تیرے خدا کو جس سے پکارا میں نے اس کو جلا دیا. تو اب تجھے کون ہے پکارنے والا؟ تیرے خدا کو کون ہے پکارنے والا؟ تجھے رسول ماننے والا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھ, تو نہ مانے تیرے کپڑے تو مانتے ہیں, تو نہ مانے تیرے کپڑے تو مانتے ہیں. کپڑوں نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. اس نے اپنے کپڑوں کو نکال کر جلا دیا. اب ابراہیم علیہ السلام, اب ایک روایت یہاں پہ یہ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے چلے آئے کہ مولا کریم یہ نہیں سدھرے گا, اس کو ختم کر دے. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹے اور جیسے ہی لوٹے وہ مچھر اندر پھر ڈنک مارنے لگا. اب جیسے ہی ڈنک مارنے لگا وہ جو غلام تھا وہ بھی بیچارہ مار مار کے پریشان ہو گیا تھا. کیا کیا, بڑا سی کلاڑا اٹھایا اور دیا دھپ سے, اس کے سر کے 2 ٹکڑے بھیجا باہر اور مچھر اڑ گیا آسمان کی طرف. اس طریقے سے اپنے ہی غلام کے ہاتھوں نمرود مر گئے. اب معاملہ آگے بڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے شہر فلسطین پہنچے. فلسطین پہنچے, سائرہ اور حاجرہ 2 بیویاں ہیں, دونوں سے ابھی تک بچے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب پہنچی. 80 سال کی عمر ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. 2 شادیاں ہیں لیکن بچے نہیں ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر اللہ نے ایک خوشخبری ڈالی اور حاجرہ جو ہے, سائرہ پہلی بیوی, دوسری بیوی حاجرہ. حاجرہ جو ہے, حاجرہ کو اللہ رب العزت نے حمل ٹھہرایا, پریگننسی ہوئی اور اس کو جب دن بیتے تو اب ان کو اولاد ہوئی. 9 مہینے گزرے, اولاد ہوئی. اولاد بھی بڑی پیاری کہ تاریخ کے ذبیح اللہ نام پڑا تاریخ میں, جن کی وجہ سے آج تک, اس اولاد کی وجہ سے آج تک سنت ادا کرنے کے لیے ہم بقرہ عید کو قربانی کیا کرتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے اور اس پیدائش کے بعد اللہ نے پھر امتحان ڈالا. دیکھو نا کیسا امتحان کہ ایک انسان شادی کرے, شادی کے بعد میں رات دن انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے. اگر کوئی انجوائمنٹ کرنے والا بھی ہو تو سوچتا ہے فیملی پلاننگ لیٹ کروں, تو آج کل تو لیٹ والا ہی معاملہ ہے. تو فیملی پلاننگ لیٹ کروں تو کیا سوچتا ہے, فیملی پلاننگ لیٹ کروں گا 2 سال بعد, 5 سال بعد, 5 سال کے بعد کوئی رکتا نہیں. پھر وہ سوچتا ہے ہو جائے بچہ. ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرتے کئی سال ہو گئے, ایک بھی بچہ نہیں. فیملی پلاننگ تو ہے پہلے سے مگر ایک بھی بچہ نہیں ہے. اب بچہ پیدا ہوا, ان کیسا امتحان تھا کہ بچہ نہیں ہو رہا. اب ایک بچہ ہوا ہے تو اللہ نے پھر امتحان میں ڈال دیا. امتحان کیسا؟ اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم, جو تمہیں جان سے زیادہ پیارا ہے تمہارا لفظ جگر, اس کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو, ابھی وہ گود کا بچہ ہے, ابھی گود کا بچہ ہے, ماں کے دودھ سے وہ جی رہا ہے, وہ ابھی کھاتا پیتا نہیں, ماں کے دودھ پہ ہے, ماں کا دودھ ہی پیتا ہے. تو وہ گود کے بچے کو اور اس کی ماں حاجرہ کو, دونوں کو تم ایک جنگل میں چھوڑ, ایک بیابان میں چھوڑاؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو, کوئی کھانے پینے کا سامان نہ ہو, وہاں چھوڑاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک گونی کے قریب جو ہے کھجورے لی اور ایک مشکیزہ, مشکیزہ یوں سمجھیے کہ ایک ہنڈا جو ہوتا ہے, ایک ہنڈے کے قریب کا ایک اس وقت کا ایک بوتل کی سمجھ لو, یا ایک برتن تھا ہنڈے کے جیسا, ہنڈے کی بوتل کی طرح تھا, ہنڈے کے اتنا پانی اس کے اندر آتا تھا. وہ بیرل لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا پانی اور ایک گونی کھجور کے قریب وہ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بچے اور اپنی بیوی حاجرہ یہ دونوں کو لے کر نکل پڑے. اور اللہ نے حکم دیا وہاں رکنے کے لیے. اس وقت کچھ نہیں, ساری کائنات چٹیل میدان ہے, چٹیل میدان ہے, کچھ جگہوں پہ لوگ آباد ہوئے ہیں. آپ چلتے گئے فلسطین سے آپ چلے ہیں سعودیہ عربیہ پہنچے. سعودیہ عربیہ بھی اس وقت چیز نہیں تھی, سعودیہ عربیہ آباد نہیں تھا, چٹیل میدان ہی تھا. سعودیہ عربیہ پہنچے, سعودیہ عربیہ پہنچے, وہاں پر بھی کچھ نہیں. مکہ شریف پہنچے, وہاں پہ بھی کوئی سٹی نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی نشانی نہیں, چٹیل میدان ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پہ اتارنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا جس جگہ پہ آج
خانہ کعبہ ہے. کعبہ شریف جو ہے وہاں پہ اترنے کا حکم دیا. اس وقت کچھ نہیں تھا، زمین پلین زمین. اللہ نے اترنے کا حکم دیا، وہ اترے، اپنی بیوی اور بچے کو وہیں چھوڑا اور کہا کہ دیکھو اللہ کریم کا حکم ہے، میرے لیے امتحان ہے کہ میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں. تو ان کی بیوی نے اف تک نہیں کیا کہ آپ مجھے اس بیابان میں اکیلا چھوڑ جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کی بیوی ہوتی تو کہتی ایسے خدا کو چھوڑ دو جو اپنی بیوی بچوں کو اس طرح چھوڑنے کو کہتا ہے. لیکن وہ بیویاں کیسی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ اس کے حکم پہ عمل کیجیے، آپ اس کے امتحان میں کھڑے اتریے، آپ ہم دونوں کو یہیں چھوڑ جائیے، ہم جی لیں گے جیسا بھی ہو، جیسی رب کی مرضی ہوں گے جیئیں گے، رب کی مرضی ہوں گے مر جائیں گے، لیکن رب کی مرضی پہ رہیں گے. اگر رب نے کہا ہے یہاں چھوڑ جاؤ تو آپ چھوڑ جاؤ، فکر نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، آنکھوں میں آنسو آئے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑتا ہوں خدا کی خاطر. چھوڑے اور پھر آ گئے. آپ فلسطین آئے. اب ابراہیم علیہ السلام تو آ گئے. ایک گونی کھجور کب تک چلے گا؟ چٹیل میدان ہے. آج بھی آپ دیکھو عرب میں کوئی خاص کھیتی نہیں، خاص کر کے مکہ میں تو نہیں. اب مکہ میں کوئی کھیتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی جھاڑ نہیں ہے، ایک بھی جھاڑ نہیں ہے، اور وہاں پانی کیسے آئے؟ اور ریت جو ہے وہ آج بھی عرب کی بہت سخت ہے، جبکہ آج وہاں پہ کئی سارے گھر ہے، سب کچھ ہے، آرام کی چیزیں، اس کے باوجود ریت اتنی گرم ہوتی کہ انسان وہاں کھڑے نہیں رہ سکتا. تو اس وقت کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں، صرف لو چلتی ہے، گرم بھاپ چلتی ہے، وہ کیسے رہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو چھوڑ کے آ گئے، اور کوئی چھت نہیں، کوئی سایہ نہیں سر کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حاجرہ وہ چند دنوں تک کھاتی رہی پیتی رہی. کھجور اور پانی جب ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات، جب کھانا اور پینا ختم ہو جائے تو انسان کی باڈی کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے، تو ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے. ماں کے سینے کا دودھ ختم ہو گیا. اب بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں سینے میں، اور خود کو کھانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھجور نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اب ایسی صورت میں، ایسی سچویشن میں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ جو ہے اب کام نہیں کر رہا کہ میں کیا کروں، کوئی آئیڈیا کلک نہیں ہو رہا. اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور نظر اٹھائی تو وہ جو آج پہاڑی ہے صفا اور مروہ سنتے ہیں ہم، جو آج پہاڑی ہے صفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو ایسا لگا کہ اس پہاڑ پر ریت چمکتی ہے. آج بھی ریت چمکتی ہے عرب میں، تو جب چمکتی ہے دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے، سمندر ہے، حالانکہ وہاں جاؤ تو سمندر نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے. تو ریت یوں ہی چمکی اور حضرت حاجرہ کو لگا کہ ریت سے چمک رہی ہے، ضرور یہ پانی ہے. حضرت حاجرہ اس پہاڑ پہ دوڑی اور دیکھتی ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہے، ریت ہے. آپ نے وہاں سے دوسری پہاڑی مروہ پر دیکھا تو لگا کہ وہاں پانی ہے، آپ دوڑتے ہوئے مروہ پہ آئی. جب مروہ پہ آئی تو دیکھا کہ مروہ پہ پانی نہیں ہے، پھر صفا کی طرف نظر کی. جب صفا پہ گئے اپنے بچے کو کہاں چھوڑا؟ اپنے بچے کو وہیں چھوڑ دیا جو آج جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، وہاں اپنے بچے کو یوں ہی بنا کسی بستر کے آپ نے وہیں چھوڑ دیا ہے. اور اسماعیل جو گود کا بچہ ہے، اس تڑپتی دھوپ میں، بل بلاتی ہوئی دھوپ ہے، اور ایک ریت جو بہت ہی سخت گرم ریت، اس کے اوپر وہ بچہ ننھا سی وہ لیٹا ہوا ہے اور دودھ کے لیے ترس رہا ہے، دودھ کے لیے رو رہا ہے اور اپنے پیروں کو رگڑ رہا ہے. بچے جب روتے ہیں تو ہاتھ پیر چلاتے ہیں، پیروں کو رگڑتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ رگڑ رہا ہے، رو رہا ہے اسماعیل علیہ السلام. اور حضرت حاجرہ وہ صفا پر گئی، مروہ پر گئی، پانی کی تلاش میں، پھر صفا پر آئی، پھر مروہ پہ گئی، پھر صفا پر آئی، پھر مروہ پر گئی. اس طریقے سے پانی کی تلاش میں وہ 7 مرتبہ صفا پر گئی، 7 مرتبہ مروہ پر گئی، لیکن ان کو پانی میسر نہ آیا. لیکن ایک نبی کے لیے یوں بھاگنا صفا اور مروہ پر کہ میرا بچہ اسماعیل جو قوم کا نبی ہوگا، جو لوگوں کے اندر سے شرک اور کفر کو مٹائے گا، جو اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ دے گا، اس کے لیے، اس کے پانی کے لیے یوں دوڑنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ ہم امت محمدیہ کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے حج کے رکنوں میں صفا اور مروہ پہ دوڑنا ڈال دیا. اب اللہ رب العزت نے
یہ معاملہ فرمایا کہ جب حضرت حاجرہ صفا و مروہ پہ دوڑ رہی تھی، یہ چونکہ وہاں تو پانی نہیں تھا، لیکن یہ بچہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، پاک نسل ہے، یہ بچہ جو اپنے پیروں کو رگڑ رہا ہے، یہ جو محنت کر رہا ہے، اس کی محنت کو اللہ رب العزت نے رائگاں نہ گلایا۔ اب حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا، وہ آئے، زمین پر آئے، اپنے پر کو انہوں نے وہاں پر جہاں پہ وہ بچہ پیر کو رگڑ رہا تھا وہاں پہ اپنے پر کو مارا۔ جب پر کو مارا تو اس خشک زمین پر، اس ریت کے اندر بھی زیرہ جس طریقے سے ہمارے یہاں سڑکوں کے کناروں پھوٹتا ہے، اس طریقے سے اس کے اندر سے زیرہ پھوٹا، اور زیرہ پھوٹا تو اب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ نے جب دیکھا تو صفا پر دیکھتی تھی تو پانی نظر آتا تھا، اس لیے دوڑی، مروہ پر پانی نظر آیا اس لیے دوڑی۔ اب پانی کہاں نظر آ رہا ہے؟ پانی وہاں نظر آ رہا ہے جہاں اس کا بیٹا لیٹا ہوا ہے، جہاں وہ دیکھ کے آئی تھی کہ پانی نہیں تھا، لیکن اب لگا کہ پانی ہے، دوڑتے ہوئے آئی اور دیکھا تو حقیقت میں پانی ہے۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ حقیقت یہ تھی کہ ہم اور آپ اس واقعے سے ایک سبق اور لے کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی تھی، اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماعیل علیہ السلام یہ اپنے پیروں کو رگڑتے تھے، اللہ کریم نے ان کے پیروں کے رگڑنے کی بدولت ایک اللہ کا مقرر فرشتہ ہے، اگر کچھ محنت نہ کرتا تب بھی آتا تھا، لیکن اللہ نے محنت کرنا، اپنے کام دھندے کو سنبھالنا، محنت کرنا، کمانا، اس چیز کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ ہمیں حکم دیا، یہاں پہ اشارہ دیا کہ دیکھو اسماعیل کو بھی میں نے پیر سے رگڑنے کے بعد رزق دیا، تم تو ایک عام انسان ہو اور اپنے گھر بیٹھے سوچو گے کہ میں امیر ہو جاؤں، گھر بیٹھے سوچو گے کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے بس میرے گھر میں آسمان سے دولت نازل ہو جائے، آسمان سے رزق نازل ہو جائے، میں کھاؤں اور پیوں عیش کروں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمیں یہ اشارہ دیا کہ اگر کچھ چاہیے تو اس کے لیے محنت کرو۔ اب یہ محنت کا رنگ لائی اسماعیل علیہ السلام کے، اور وہاں سے ایک پانی کا زیرہ پھوٹا۔ اب وہ میدان تھا، پانی پھیلتے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ پہنچے، اپنے بچے کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور اس کو چوم کر کہا کہ اللہ نے مجھے کیسا بچہ عطا کیا کہ جس جگہ میں خود دیکھ کر گئی کہ پانی نہیں ہے اس لیے لٹا گئی تھی، اب دیکھتی ہوں کہ اس کے رہنے سے یہاں پہ پانی نکل آیا، یہ مجھے کیسا اللہ نے بچہ پیارا عطا کیا۔ انہوں نے اپنے بچے کو دور لٹایا اور پھر اس پانی کو اب سوچنے لگی کہ پانی کہیں بہہ کے ختم نہ ہو جائے، کیا کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس پانی کو روکنا چاہا، تو اس پانی کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مٹی جو ہوتی ہے اس مٹی کو یوں باندھ بناتی گئی، ہاتھوں سے پتھر سائڈ میں لگاتی گئی تاکہ پانی رک جائے، جس طرح کھیت میں دو کھیتوں کے بیچ باندھ ڈالا جاتا ہے، اس طریقے سے باندھ اپنے ہاتھ سے اٹھاتی گئی اور کہتی تھی زم 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 زم۔ زم سے معنی ہوتا ہے تھم تھم، رک، پانی کو بولتی تھی رک جا، تو کہتی تھی اپنی لینگویج میں کہ زم 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 زم، اور اس زم زم کی وجہ سے آج تک وہ اللہ نے نام باقی رکھا، اور آج بھی ہم کہتے ہیں زم زم۔ اس نام کو کتنے پیار سے انہوں نے لیا ہوگا کہ اللہ نے قیامت تک اس نام کو زندہ رکھا ہے، کوئی اس کو اور کسی نام سے پکارتا ہی نہیں، کتنے پیار سے انہوں نے نام دیا تھا زم زم، آج تک ہم اتنے ہی پیار سے اس کا نام دیتے زم زم۔ پھر وہ زمزم کا کنواں بنا، جتنے حصے کو انہوں نے انڈر گراؤنڈ کیا وہ حصہ پھر وہ کنواں بن گیا، اور آج تک وہ کنواں ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ تو یہ ایک نبی کے پیر سے بنا، اور ہمارے نبی وہ ہے، اسماعیل وہ ہے جنہوں نے پیر مارا تو پیر سے پانی آیا، موسیٰ وہ ہے جنہوں نے ہاتھ کے عصے سے، ہاتھ کے ڈنڈے سے پتھر پہ مارا تو وہ عصے اور پتھر پہ مارنے کی وجہ سے پتھر سے پانی آیا، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے ہاتھ کی انگلیاں کھولی تو ہاتھوں کے اندر سے پانی آیا، وہ نبی ہے ہمارا پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ زمزم ایک کنواں بنا، اور وہ عرب خطے میں کنویں کا ہونا امپاسبل بات ہے،
ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جو تاجر لوگ تھے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان لے کے جانا بیچنا، بزنس مین لوگ بڑے لوگ، تو یہ لوگ کیا کرتے، ان لوگوں کا راستہ تھا ہی، لیکن یہ لوگ اس راستے پہ آنے کے لیے سوچتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ کوئی پانی نہیں، جائیں گے کیسے، پانی ختم ہو گیا تو پئیں گے کیا۔ اتفاق سے وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے نے جب دیکھا کہ پانی ہے اس طرف تو بڑے حیران ہوئے کہ اس طرف پانی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے پاس وہ ایک بچہ جو اپنی گود میں اپنے بچے کو لے کر، ماں اپنے بچے کو لے کر اس چاک کے قریب، اس کنویں کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یہ لوگ قریب آئے، قافلے والے قریب گئے اور ان سے کہا کہ یہ پانی کیسے؟ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کئی بار یہاں سے آئے گئے، ہم نے کہیں پانی نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے اس بچے کے متعلق بتایا کہ کتنا متبرک بچہ ہے، کہ اس کے پیر سے اللہ نے ابھی ابھی یہ کنواں قائم کیا ہے۔ انہوں نے جب سنا تو ان کی نظر میں حضرت حاجرہ اور ان کے بچے اسماعیل کے لیے بہت عزت پیدا ہوئی، اور پھر یہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پانی کے لیے ہم بھی یہیں ٹھہرے، ہم جہاں رہتے ہیں وہ پانی کی قلت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بستی یہیں بنا لیں، ہم یہیں رہیں، آپ اجازت دیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں میں اجازت دوں گی۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہم کو اجازت دو، ہم تم سے پانی خرید کر لیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی کھانے پینے کو پیسے ہو جائے یا کھانے پینے کو سامان ہو جائے، آپ کو کھانے پینے کا سامان مل جائے، ہم آپ سے پانی لیں گے، کیونکہ آپ کی ملکیت تھی، آپ کے بچے سے یہ ہوا ہے۔ چنانچہ اب یہ ہو گیا کہ سال میں یہ لوگ کچھ اچھی خاصی رقم حضرت حاجرہ کو دیتے تھے، وہ اپنے بچے کو پالتی تھی اس سے، اور پھر یہ پانی ان کو دیتی تھی۔ یہ معاملہ چلتا، یہ پہلی آبادی تھی جو مکہ میں رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے اسماعیل کی بدولت پہلی آبادی تھی جو مکہ میں رہی۔ اب یہ مکہ شریف آہستہ آہستہ شہر بننے لگا، آہستہ آہستہ شہر بننے لگا، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کا حال فلسطین میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رات دن رویا کرتے تھے، ہائے میرا بچہ اسماعیل کس حال میں، کتنا بھی ہو ہے تو لگتے جگر نا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم خوف نہ کر، تو نے میرے امتحان کو اچھی طرح نبھایا، میں نے کہا جنگل و بیابانوں میں ایک ہی اولادیں چھوڑ دے، تو نے چھوڑ دیا میری خاطر، میں نے کہا تھا چھوڑنے، تو نے چھوڑ دیا، تو میں جب تو مجھے راضی کرتا ہے تو میں تجھ سے راضی کیسے نہ ہوں، میں تجھے کیسے ناراض کروں گا، میں تیرے بچے کو نقصان کیسے ہونے دوں گا، تیرا بچہ بہت اچھا ہے، تیرا بچہ ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہا ہے، پل بھی رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ مولا کریم میں اپنے بچے کو جھلک دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کس حال میں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے اسے نہارنا چاہتا ہوں، اپنے گلے سے لگانا چاہتا ہوں، مولا کریم مجھے اجازت دے دے۔ اللہ کریم نے اجازت دے دی، حضرت طاہرہ سے اپنی پہلی بیوی سے اجازت مانگی اور ابراہیم علیہ السلام چلے۔ جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ آئے تو پہلے تو دنگ رہ گئے کہ جہاں میں نے چھوڑا تھا، مجھے یاد ہے کہ اسی زمین پہ میں نے چھوڑا تھا، یہی راستہ تھا، یہی زمین تھی، میں نے یہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ لوگ تو یہاں نہیں رہتے تھے، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ پانی تھا، نہ گھر تھے، نہ اناج تھا، نہ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ جانور تھے، یہ ساری چیزیں اچانک سے آ گئی، یہ کیسے ہو گیا، یہ لگتا ہے شاید میں غلط جگہ آ گیا۔ اتنے میں حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر کو دیکھا اور خوشی سے مچل گئی، آئے ہے شوہر ایسے شوہر نہیں تھے جو آج کی جاب سے واپس آئے ہیں، وہ کئی سال کے بعد آئے تھے، 8-9 سال کے بعد تقریباً تشریف لائے تھے، اور ایسا شوہر جس پہ دنیا ناز کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام خدا کا سچا بندہ، اس کو دیکھ کر حضرت حاجرہ مچل گئی، دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئی۔ ابراہیم نے جب حاجرہ کو دیکھا، اپنی بیوی کو دیکھا، اب یقین ہوا کہ میں صحیح جگہ آیا ہوں، میں جہاں آیا ہوں صحیح جگہ ہے۔ حاجرہ سے پوچھا حاجرہ ماجرا کیا ہے، یہ لوگ کہاں سے بچ گئے، یہ پانی کا کنواں کہاں سے آ گیا؟
گیا, یہ مویشی کیسے چل رہے, یہ آبادی کیسے ہوئی, یہ صرف 7 سے 8 سال کے بیچ میں اتنی آبادی ہو گئی. اب حضرت حاجرہ نے سارا واقعہ سنایا. حضرت اسماعیل کے لیے اور محبت ابراہیم علیہ السلام کی پیدا ہوئی کہ میرا بچہ اتنا پیارا ہے جس کی بدولت اللہ نے سارا شہر ہی قائم کر دیا, شہر ہی قائم کر دیا. کتنا پیارا ہے, لگتا ہے یہ آگے جا کے بہت نام کرے گا. اب یہی حال رہا اسماعیل علیہ السلام سے. اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ نے بتایا کہ یہ تمہارے ابا ہے. اسماعیل علیہ السلام بڑی پیار سے ملے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ یہ میرے ابا ہے, میں کتنے دن ان سے دور رہا, کتنے دن ان کی محبت کو ترسا ہوں. اب اللہ کا شکریہ ادا کیا, اب یہ لوگ جدا نہ ہوئے. چند دن بیچ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ملے. ابراہیم علیہ السلام پھر واپس آئے, باپ پھر واپس آ گئے اور بچے اور ماں کو وہیں چھوڑ دیا. پہلی بیوی کے پاس آئے. پہلی بیوی کو اب تک کوئی بچہ نہیں. پہلی بیوی حضرت سائرہ کے پاس آئے اور سائرہ کے پاس آ کر چند دن بیتے اچھی طرح. چند دن کے بعد میں اب یہ خوشی جو ملی تھی, دیکھیے پہلے بچہ نہیں تھا, دل میں ایک بات تھی, اللہ نے بچہ عطا کیا, بہت خوشی. خوشی کے بعد میں اللہ نے پھر امتحان لے لیا, کہا ان کو جنگلوں میں چھوڑ دو, بیابانوں میں چھوڑ دو, سکیل میدان پہ چھوڑ دیے. پھر اللہ نے اجازت دی مل لو. ملے تو خوشی, بے پناہ خوشی دل میں. پھر اللہ نے پھر امتحان لینا چاہا. تو امتحان کیسا ہوا, بڑا سخت امتحان. کیسا امتحان, دل کے کانوں سے سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اور نبیوں کا جو واقعہ ہوتا ہے, جس طریقے سے وحی ہوتی ہے, اللہ جس طریقے سے قرآن نازل کرتا ہے, کوئی اور صحیفہ نازل کرتا ہے, اس طریقے سے وحی کی طرح ان کا خواب بھی ہوتا ہے. نبی کبھی جھوٹا خواب نہیں دیکھتے. تو ابراہیم علیہ السلام آرام کر رہے تھے اور کسی نے خواب میں ان کے کہا, ایک ندا دینے اور ایک آواز آئی ان کو خواب کے اندر کہ ابراہیم اٹھو, قربانی کرو. ابراہیم اٹھو, قربانی کرو. یہ کب کی بات ہے, یہ تب کی بات ہے جب بقرہ عید سے 3 دن پہلے کی بات. بقرہ عید سے 3 رات پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور ان کو آواز آئی کہ ابراہیم اٹھو اور اللہ کی راہ میں قربانی کرو. ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے. آپ کو یا مجھے خواب آتا تو ہم کیا کرتے, ایک مرغی کاٹتے, ایک بکرا کاٹتے, بہت اگر کوئی اچھا انسان ہوتا ہے بیل کاٹتا. ابراہیم سے اللہ کی بارگاہ میں مال لوٹانے کا جذبہ بے پناہ تھا. تبھی تو اللہ نے آگے ان کو کیا, ہم سب کے لیے ایک رہبر بنایا. اب انہوں نے کیا کیا, 200 اونٹ لیے. کتنے اونٹ, 200 اونٹ لے کر مینا گئے. مینا میں قربانی کی, غریبوں میں تقسیم کیا. 200 اونٹوں کی قربانی. 200 اونٹ کی قربانی کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام رات میں جب سوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, پھر کسی نے کہا ابراہیم اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو. یہ کب کی بات, جس دن ہم قربانی کرتے اس سے 2 رات پہلے کی بات. ابراہیم علیہ السلام پھر اٹھے, اب پھر 200 اونٹ لی اور پھر جو آپ نے قربانی کی. قربانی کے بعد پھر آپ جب رات میں سوئے ہیں, 400 اونٹ ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر کے. 400 اونٹ, 400 اونٹ بولے تو کیا ہو گیا, باپ رے باپ. اس کے بعد بھی جب آپ آرام کر رہے پھر خواب آیا ابراہیم اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو. یہ اس رات کی بات ہے جس رات چاند رات ہم جس کو بولتے بچے, حالانکہ وہ چاند رات نہیں ہوتی, چاند رات جس کو بولتے قربانی کی چاند رات. قربانی کی چاند رات سے ایک پہلی رات, پہلی والی ایک رات, اس رات میں خواب آیا. تیسری رات کو خواب ہے کہ ابراہیم اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو. پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے, آپ نے قربانی کی. 600 اونٹ آپ نے ان 3 دنوں میں قربان. 600 اونٹ, اتنا مال اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے بعد بھی پھر چوتھی رات جس دن ہم قربانی کرنے والے اس رات کو خواب آیا کہ ابراہیم اٹھو اور اپنے بچے اسماعیل کی قربانی کرو. اللہ اللہ, کیسا امتحان تھا. ابراہیم اٹھو اپنے بچے اسماعیل کی قربانی کرو. کون بچہ, بچہ کوئی جوان نہیں ہوا ہے. کون بچہ, جو بچہ ابراہیم سے کئی سالوں تک دور رہا. کون بچہ
جس کے پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت نے اس کو بیابانوں میں ڈال دینے کے لیے کہا یہ امتحان کیا کم تھے؟ لیکن اللہ کو اور امتحان منظور تھا. اللہ نے کہا ابراہیم اٹھو اپنے بچے اسماعیل کی قربانی کرو. کیسا قربانی کرنے کا ان کو حکم ہوا. ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اٹھے. اٹھ کر آپ نے فوراً اپنی بیوی سائرہ کو بتایا. سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھوڑا سی دکھ تو ہوا, لیکن کہا کہ خدا کا حکم ہے ابراہیم آپ کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھے اور اپنے پہلی بیوی حاجرہ کے گھر پہنچے, اور حاجرہ کے گھر پہنچ کر ساتھ میں ایک چھری لی, تیز دھار والی چھری جس کو آگے نوک تھی, نوک والی ایک چھری لی, ساتھ میں ایک رسی لی, اور جا کر اپنی اہلیہ حاجرہ سے کہتے ہیں کہ میرے بچے اسماعیل کو تیار کرو. کیا حکم دیا؟ میرے بچے اسماعیل کو تیار کرو. وہ بچہ جو ابھی 9 سال کا ہے, کہتے اسماعیل کو تیار کرو. حاجرہ نے پوچھا اے باپ, تم باپ ہو, میں پوچھ نہیں سکتی کہاں جا رہے, لیکن محبت میری بھی ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح اپنے بچے کو پہلی بار کہیں لے کر جا رہے ہو, کہاں لے کر جا رہے ہو؟ باپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ حاجرہ میرے اہلیہ سنو, آج میں اپنے سب سے قریبی دوست, یعنی سب سے قریبی دوست اللہ والوں کا اللہ ہی ہوتا ہے, سب سے قریبی دوست سے اپنے بچے اسماعیل کو ملانے جا رہا ہوں, اس کے حکم پر عمل کرنے جا رہا ہوں. اب اللہ رب العزت کے متعلق حضرت حاجرہ نے نہیں پوچھا کہ وہ کون دوست, حاجرہ نے یہ نہیں پوچھا, بس یہ کہا کہ آپ باپ ہے, بچے کو کہیں بھی لے جاؤ. چنانچہ حضرت حاجرہ نے تیار کیا. اسماعیل علیہ السلام خود ڈائریکشن دے رہے, خود بتا رہے ہیں کہ میرے بچے کے بال اس طرح سنوارو, میرے بچوں کی آنکھوں میں سرما اس طرح لگاؤ, میرے بچوں کو اس طرح نہلاؤ, میرے بچوں کو ایسے پاک اور پوشیدہ, ایسے پاک اس کو لباس پہناؤ. اس طریقے سے ان کو بہت ہی اچھی طریقے سے سنوارا گیا. ان 9 سال میں ایسا نہ سنوارا گیا تھا جیسا اب سنوارا گیا ہے. کیوں؟ انہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے. پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ساتھ لیا, 9 سال کا بچہ ساتھ لیا. آپ اپنی سواری پہ ان کو سوار کیے اور پیچھے بٹھا کر ان کو ساتھ لے کر چلے. اب مکہ سے نکلے ہیں, ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اب حضرت حاجرہ کو بھڑکانے کے لیے شیطان فوراً حاضر ہوا انسانی لبادے میں, اور کہتا ہے حاجرہ تمہارا بچہ اسماعیل کہاں گیا؟ انہوں نے کہا وہ اپنے باپ کے ساتھ پہلی بار کسی دوست کے یہاں گیا ہے. شیطان کہتا ہے حاجرہ تمہارا شوہر ابراہیم تمہیں بیوقوف بنا گیا, وہ تو تمہارے بچے کو کاٹنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے گیا ہے. حضرت حاجرہ نے فوراً کہا عجیب انسان ہے, تو ہے کون؟ کہیں تم نے سنا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کاٹا؟ وہ کہتا ہے ہاں ایسا ہوا نہیں, لیکن اب ہوگا, کیونکہ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کی قربانی کرو, اور ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ تیرے بچے کو کاٹتے رہے گا. حاجرہ کے اس جواب پہ قربان جاؤ. حضرت حاجرہ ماں ہے, مچل کے کہتی ہے وہ میرا بیٹا اسماعیل اگر اللہ نے چاہا, اللہ ہی نے اسے دیا ہے, اگر اللہ نے چاہا کہ اسے واپس لے لے قربانی کے ذریعے, تو میں خوش ہوں کہ میرا بچہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم پہ قربان ہو, اور میرا بچہ دنیا کا پہلا بچہ ہوگا جو اللہ کے حکم پر قربان کیا جائے گا. میں اس بات پہ خوش ہوں تو مجھے نہ بھڑکا. چنانچہ شیطان وہاں سے لوٹ آیا. ہاں یہ کیسا امتحان تھا. پھر حضرت حاجرہ کے پاس سے ہٹ کر اب شیطان پہنچا ہے اس ننھے سے بچے, اس ننھی سی جان 9 سال کے اس بچے کے پاس, اور 9 سال کے بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا تو کون ہے, تو کہاں جا رہا ہے, تو جانتا ہے تو کس کا بیٹا ہے؟ تو ابراہیم کا بیٹا, اللہ کے سچے نبی کا بیٹا. اس بچے نے کہا میں جانتا ہوں میرے باپ بڑے متقی پرہیزگار ہے, راتوں کو عبادت کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسے بڑا مقام دیا ہے, میں اپنے باپ کے لیے بہت خوش ہوں. اس نے کہا بیٹا تو جانتا ہے جس باپ کے لیے تو خوش ہے وہی باپ اب تجھے ہلاک کر دے گا, وہی باپ اب تجھے کاٹ دے گا, وہ باپ اب تجھے ذبح کر دے گا, تیرے ٹکڑے کر دے گا. تو کہتا ہے بیٹا بھی کہ تو نے کبھی سنا ہے تو کون شخص ہے, وہ 9 سال کا بچہ کہتا ہے تو کون شخص ہے, تو نے کبھی سنا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو کاٹا؟ یہ کیسی بات کرتا ہے, تو جہالت کی باتیں نہ کر. وہ کہتا ہے یہ ضرور جہالت کی بات لگے گی. شیطان کہتا ہے
یہ ضرور تجھے جہالت کی بات لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں کاٹا جائے تو اللہ خوش ہوگا، چنانچہ وہ تجھے کاٹ کے رہے گا تیرا باپ، تو بھاگ۔ اب اسماعیل و ننھی کی جان کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے باپ کے پاس رسی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے باپ کے پاس چاقو ہے جو بڑی دھار ہے، اور یہ چاقو اور رسی کو ابراہیم علیہ السلام نے چلتے وقت جب سواری میں بٹھایا تو اپنے بچے کے پاس پکڑنے دیا، اس بچے کے پاس جس کو خود اس سے ہلاک ہونا ہے اسی کے پاس دیا کہ یہ رکھو، اس کو پکڑ کے رہو۔ اب شیطان نے بتایا دیکھو اسی سے تمہیں باندھا جائے گا، اسی سے تمہاری آنکھوں پہ پٹی کی جائے گی، اسی کو تمہارے نوک کو تمہارے گلے میں ڈال کے کاٹا جائے گا۔ شیطان بتا رہا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے، تو شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تیرا باپ تجھے کاٹ کے رہے گا، اس بچے کے جواب پہ قربان جاؤ۔ وہ 9 سال کا بچہ کہتا ہے کہ میں ایک جان ہوں اسماعیل، میں اسماعیل، مجھے اللہ نے ایک ہی جان دی، میں ایک جان ہوں۔ اگر اسماعیل کو رب کعبہ نے ہزاروں جانیں دیا ہوتا تو اسماعیل ہزاروں جان اللہ کی بارگاہ میں دینے سے پیچھے نہ ہٹتا، تو مجھے نہ بھرتا۔ اور فوراً اپنے باپ کو اشارہ کیا کہ ابا جان یہ دیکھو یہ کون شخص ہے۔ جب ابا کو بلایا ابا پلٹے، تب تک شیطان تھوڑا دور بھاگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ کیا ابا جان آپ مجھے کاٹنے کے لیے جا رہے ہو، کیا آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، بیٹے کی سوال کا جواب باپ دے بھی تو کیا دے؟ کیا ہاں میں تجھے کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، ہاں میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں، میں تجھے تیرے خون بہانے کے لیے جا رہا ہوں؟ بیٹے کو کیا جواب دے گا؟ باپ ابراہیم علیہ السلام دل پہ پتھر رکھ کے کہتے کہ ہاں بیٹا بات تو حقیقت ہے، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں کہہ سکتا، میرے اور تیرے رب اللہ رب العزت نے یہی چاہا کہ میں تجھے اس کی بارگاہ میں قربان کروں، چنانچہ میں تجھے قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اس بیٹے نے فوراً کہا کہ ابا جان یہ آنکھ میں آنسو لا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ رب العزت کے رضا میں راضی ہوں، جس میں میرا رب راضی اسی میں میں راضی۔ اے اللہ کے سچے نبی ابراہیم، آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، آپ تو وہ کر رہے ہیں جس سے آپ کا اور میرا رب راضی ہوگا۔ آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کو آپ کے بیٹے کو کاٹنے کا موقع مل رہا ہے جس پر اللہ رب العزت راضی ہوگا، چنانچہ آپ ڈر نہ کیجیے، لیکن یہ دیکھیے تو صحیح یہ کون شخص ہے۔ شیطان کی طرف اشارہ کیا، دیکھو تو صحیح یہ کون شخص ہے جس نے مجھے آ کے بھڑکایا کہ تو بھاگ جا، یہ ابراہیم تجھے کاٹ دے گا، یہ تجھے ختم کر دے گا، تیرا خون بہا دے گا، یہ کون شخص ہے؟ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر سنا یہ شیطان ہے، اس کو کنکری مارو۔ جب یہ کنکری مارنے کی بات کی، اس کو پتھر مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل علیہ السلام نے 3 پتھر اٹھائے اور ان کو دے کے مارا۔ جب مارا تو وہیں سے وہ جو حج کے لیے جاتے ہیں کنکری مارنے کی رمی کی جو مسئلہ ہے، وہ رمی کا یہیں سے وجود ہوا کہ پہلی بار اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو مارا تھا، اور آج بھی ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا اس وہاں پہ رمی کے لیے پتھر مار کر شیطان وہیں پہ مارا گیا۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ شیطان کو مارا، اب پھر آگے بڑھے، اب شیطان بیچ میں نہ آیا، آگے بڑھے۔ جب مینا پہنچے تو مینا کے آپ مینا میں بازار ہے، مینا کا بازار بولا جاتا ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کرو مینا کا بازار، اب بہت خوبصورتی، پہلے کچھ چچل میں تھا۔ اب مینا کے بازار میں پہنچے، سواری سے اترے، ذرا سوچو کیوں سواری سے اترے تھے؟ یہ سواری سے اترے تھے تاکہ باپ اپنے بچے کو ہاتھ اور پیر باندھ کر اس کے آنکھوں پہ پٹی ڈال کر اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے۔ وقت قریب آ گیا، باپ اور بیٹا اترے ہیں، باپ کاٹنا چاہ رہے ہیں لیکن دل کیسے مانے گی، کیسے کاٹے؟ بیٹا خود ہمت دیا، کہتا ہے ابا جان اللہ رب العزت کا حکم ہے، آپ کوتاہی مت کرو، آپ فوراً مجھے ذبح کرو، دیر مت کرو، آپ میرے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دو اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور مجھے الٹا لٹا دینا۔ یہ 3 باتیں کہی، کیوں کہی؟
کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پیر اس لیے باندھو کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں کٹوں تو میں کھڑکھڑاؤں نہیں، میں تڑپوں نہیں، تاکہ تڑپ کے میرا خون یہاں وہاں نہ پھیلے، جیسا اللہ نے چاہا ہے بالکل سکون سے میں اپنی جان دے سکوں۔ ہے کیسا امتحان تھا، یہ کیسے صابر لوگ تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم پہ ایسا عمل، کہتے ہیں کہ میں ہلوں بھی نہ اس لیے میرے ہاتھ پہ باندھ دو، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھو کہ آپ میرے باپ ہو، جب میرا خون آپ کو دکھے گا اور جب آپ چھری پھرانے جاؤ گے تو میرے نازک گلے پہ آپ کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے دیکھنے کے بعد چھری نہ پھر سکے، چنانچہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور مجھے الٹا لٹاؤ، اس لیے کہ کہیں میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آ جائے، کرتے وقت میرا چہرہ، یہ معصوم کا چہرہ آپ کو نظر نہ آ جائے، چنانچہ مجھے الٹا لٹاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو الٹا دکھایا، ان کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیا، ہاتھ اور پیروں کو باندھنے کے بعد اپنی آنکھوں پہ پٹی ڈالی، پٹی ڈال کر اب چھری جو بڑی ہی دھار والی ہے، چھری کو آپ نے بچے کی گردن پہ، آپ اپنے ہی بچے کی گردن پہ چھری رکھا ہے، چھری رکھ کر جب چلانا چاہا چھری نہ چلی، 3 بار گھمایا، ایک بار رکھا 3 بار گھمایا، چھری نہ چلی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے بچہ کہتا ہے ابا جان آپ کیا کر رہے ہو، کہیں آپ اللہ رب العزت کے امتحان میں فیل نہ ہو جائے، ذرا اور زور سے چلاؤ نا، ذرا دیکھو تو صحیح کہیں آپ نے چھری کو الٹا تو نہ پکڑ لیا، ابا جان ذرا دیکھو تو صحیح کہیں چھری الٹی تو نہیں ہے، اگر سیدھی نہیں ہے تو اس کو سیدھی کرو، سیدھی کر کے چلاؤ تاکہ میری گردن فوراً کٹے، اللہ فوراً راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی اس بات کو سن کر اپنی چھری کی طرف نگاہ کی، چھری کو دیکھا، چھری سیدھی تھی لیکن کٹا نہیں تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اپنے ہاتھوں کو چھری پکڑ کر ہاتھوں میں اور پھر چلایا، اب اور زور سے چلایا، بیٹے کی نلی دبتی تو تھی لیکن کٹتی نہیں تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے پھر بچہ کہتا ہے ابا جان یہ چھری شاید دھار ختم ہو گئی ہے، ابا ایسا کرو کہ اوپر جو نوک ہے اس نوک کو گھسا دو، ابا اوپر جو نوک ہے اس نوک کو میرے گردن کے اندر گھسا دو، وہ جب گھسے گی میری نسیں کٹ جائے گی اور میں مر جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ تحفہ قبول ہو جائے گا۔ اب بچے کی یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اس نوک کو جب گھسانا چاہا تو وہ جو ہینڈل تھا، چھری کا جو ہینڈل تھا جس میں سے جو نکلی ہوتی ہے چھری، وہ ہینڈل کے اندر چھری گھس کر ٹوٹ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پھینکا غصے سے، اور جب پھینکا تو چھری نے پکار کر کہا کہ ابراہیم رب کریم آپ کے اس قربانی سے شاید خوش ہو سکتا ہے، آپ اپنے قربانی کو بہت اچھی طرح ادا کر رہے ہو، آپ کو اللہ کریم نے ایک بار کہا ابراہیم مجھ سے ناراض نہ ہوئیے، میں تو چھری ہوں، میں اللہ کی ایک ادنا سی پیدا کی ہوئی چیز ہوں، اللہ نے آپ سے ایک بار کہا کہ اسماعیل کی قربانی کرو اور مجھ سے 10 بار کہا کہ میرے اسماعیل کے گردن پہ چلنا نہیں، میرے اسماعیل کی گردن کو کوئی چوٹ نہ آئے، چنانچہ میں کیسے، آپ نے ایک بار کہا، آپ کو ایک بار کہا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو تو آپ کاٹ رہے ہو، اور مجھے 10 بار کہا گیا کہ مت کاٹنا، تو میری مجال کیا ہے میں کاٹ سکتی، میری کیا مجال ہے میں آپ کے بچے کو کاٹ سکوں، چنانچہ میں نہیں کاٹ سکتی، مجھ سے ناراض مت ہوئیے۔ ایک چھری بھی چاہتی تھی کہ اللہ کا نبی ناراض نہ ہو، ہائے ہم کیسے کم وقت ہے، ہمارے نبی نے کہا نمازوں کو نہ چھوڑو اس لیے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا نبی ناراض ہوگا نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا نبی ناراض ہوگا مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے، ہم جانتے ہیں ہمارا نبی ناراض ہوگا انسان کو مارنے کی وجہ سے، ہم جانتے ہیں ہمارا نبی ناراض ہوگا خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اس کے باوجود ایک بیجان چیز کی طرف سے ہم سبق نہیں لیتے کہ ایک بیجان چیز جو چھری ہے وہ بھی چاہتی نہیں کہ میرا ایک نبی ناراض ہو جائے، اور ہم جاندار ہو کر دل و دماغ رکھ کر اچھی طاقتیں رکھ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں خوف نہیں آتا کہ ہمارا نبی ناراض ہو جائے۔ اب معاملہ آگے بڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی یہ کر رہے تھے، اور یہ دن کون سا تھا؟ جس دن کو ہم بقرعید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، بقرعید کا دن، جس دن یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، صبح کا وقت ہے، یہ کاٹا جا رہا ہے اور بچہ نہیں کٹا،
جب بچہ نہیں کٹا چھری پھینکی گئی، چھری کی پکار ہوئی، ابھی ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی اور اتنے میں جبرائیل امین اور سینکڑوں اور فرشتے، جبرائیل امین ایک دمبا لے کر جنت سے اترے، دمبا لے کر جنت سے اترے اور چاروں طرف پہلی بار یہ گونج اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہم عید کے دن پڑھتے ہیں، یہ ندا جبرائیل امین اور فرشتوں نے ایک ساتھ لگائی اور دمبا لایا گیا، پھر حکم ہوا کہ ابراہیم آپ کو اللہ سلام کہتا ہے۔ سلام پڑھنا، سلام بھیجنا انبیاء پر یہ ہمارے رب کی سنت ہے۔ وہ کون سا وقت ہے جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنے کو روکتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سلام ہو ابراہیم تم پر، تمہاری اس حرکت کو، تمہارے اس کام کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، تمہاری اس قربانی کو قبول کر لیا، تم اپنے بچے کو ہلاک نہ کرو، ہم نے یہ دمبا بھیجا ہے۔ اور یہ دمبا وہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے دن بتایا تھا، پہلے یا دوسرے دن بتایا تھا، پہلے دن بتایا تھا کہ جب وہ اقلیمہ کا مسئلہ تھا کہ حابیل اور قابیل کا، حابیل کہتا تھا میں اسی کی شادی کروں گا، قابیل کہتا تھا میں اسی کی شادی کروں گا، تو قربانی کی گئی تھی اور اللہ نے قربانی قبول کی تھی، تو وہ قربانی جو کی گئی تھی وہ اسی دمبے کی گئی تھی، اللہ نے اس کو آگ سے جلا کے قربانی کو قبول کر لیا تھا، لیکن جنت میں اس کو لے جا کر پالا گیا تھا، اب پال کے اس کو بڑا بنایا گیا تھا، اتنا بڑا بنایا گیا تھا کہ آج جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لایا گیا قربانی کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لایا گیا، اس وقت وہ دمبا ہاتھی جیسا بڑا تھا، ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا وہ دمبا تھا۔ اب اس کو لایا گیا اور اس کو گرایا گیا اور دمبے کو جب ذبح کیا گیا تو بڑا ہی پیارا وہ دمبے کا گوشت نکلا، لیکن کسی انسان کے کھانے میں نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دمبا تھا جنت کا، اور جنت کی چیز کی اس کو آگ نہیں چھو سکتی تھی، جو جنتی ہو اسے آگ چھو نہیں سکتی، آگ نہیں چھو سکتی تھی، چنانچہ اب کہا گیا کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کی کھال نکالی گئی، کھال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی حضرت سائرہ تھی انہوں نے ایک لباس بنایا تھا، وہ لباس بعد میں آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور حضور کے بعد حضرت عمر کو دیا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ عمر تم ہمیشہ پہننا، حضرت عمر یادگار کے طور پہ اس کو بار بار پہنا کرتے تھے، وہ جنتی دمبے کا لباس، اس کے چمڑی کا لباس۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو گوشت تھا اس کو کاٹا گیا اور گوشت کو کاٹ کر پرندوں کو کھلایا گیا، کیونکہ پرندے کچا گوشت کھاتے، انسان کچا گوشت نہیں کھا سکتے۔ وہ لوگ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قربانی کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کے لیے کچا گوشت چباتے، کچا گوشت نہ چبایا جائے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا کچا گوشت نہیں چبانا چاہیے، یہ تو ایک حیوانیت کی نشانی۔ کچا گوشت کیسے کھاتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کھانا چاہیے، یا تو بھونا ہوا یا پکایا ہوا، کچا گوشت نہیں کھا سکتے، چنانچہ کچا گوشت پرندوں نے کھایا اور انسانوں نے نہیں کھا سکتے۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد آپ سننے کے موڈ میں ہے یا بند کروں؟ اب حضرت ابراہیم کا مسئلہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اب دونوں آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ ایک دن آیا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی پہلی بیوی حضرت سائرہ کے یہاں تھے، سائرہ کے یہاں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا اصول تھا ہم سے کتنا الگ، اصول کتنا الگ تھا، ہم سے کتنا الگ، الٹا بالکل۔ ایک اصول تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے، کوئی مہمان نہیں آئے گا گھر میں تو ابراہیم علیہ السلام کھانا ہی نہیں کھاتے۔ ایک بار یہ ہوا کہ 7 دن اور 7 رات گزر گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، کھانا پانی کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مہمان ہی نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اس وقت 12 بڑے بڑے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، اس طریقے سے 12 فرشتے انسانی لبادے میں مسافر کی طرح آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو،
ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے آئے. گھر لا کر بیوی سے کہا اے بیوی یہ 12 لوگ لگتا ہے کہیں بہت دور سے آئے ہیں, بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, ان کو کھانا دو. بیوی نے کہا کھانا کیا دوں, 7 دن سے اپنے یہاں آپ کھاتے ہی نہیں, تو 7 دن سے کھانا ہی نہیں پکا, میں کیا دوں. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ تیری نظر میں جو سب سے اچھی چیز ہو اس کو بنا لو. ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سائرہ نے کہا, حضرت سائرہ کے بارے میں بتاؤ کہ حضرت سائرہ کو کوئی اولاد دے دی, چونکہ پہلی بیوی کو اولاد دے دی. حاجرہ کو ان کی اولاد تھی اسماعیل. سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا, جب اولاد نہیں تھی تو کوئی تو چاہیے جس سے وہ محبت کرے, تو انہوں نے ایک گائے کا بچہ پالا ہوا تھا. ایک گائے کا بچہ پالا ہوا تھا, بچڑا, اور بیل کو پال کر آپ اس کی خدمت کیا کرتی تھی, اس کو بہت پیار سے محبت کیا کرتی تھی. بچہ نہیں تھا تو اس سے محبت نکالا کرتی تھی. تو کہا کہ وہ بچہ میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں, اللہ کے نبی آپ کہیں تو میں اس کو کاٹ دوں, جس سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں آپ کہیں تو میں اس کو کاٹ دوں. اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس بیل کو کاٹا, اس بچڑے کو کاٹا. انہوں نے فوراً کاٹا اور اس کو تلا. اس کو تل کر ان لوگوں کے سامنے رکھا. ابراہیم علیہ السلام 7 دن سے بھوکے ہیں, 7 دن سے پیاسے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سب کے آگے پلیٹیں رکھی اور خود بھی بیٹھے اور نیچے منڈی کر کے کھانا شروع کیا. نیچے منڈی کر کے کھانا شروع کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے منڈی اوپر نہیں اٹھائی. اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ جب علماء اکرام کہیں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, تو میں بھی کئی مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھا, تو لوگ جب بات چیت ہم کرتے ہیں کھانے پر کوئی دینی بات, تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہے کھانے پہ بات کر رہے ہیں. میں بتاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سنتیں الگ تھیں, محمد عربی کے لیے سنتیں الگ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کھانے پہ جب بیٹھو تو بالکل خاموش نہ رہو, اس لیے کہ یہودی اسرائیلیوں کا طریقہ ہے. کھانے پہ بالکل خاموش نہ رہو اس لیے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر کہا ہمارے نبی نے کہ کھانے پہ جب بیٹھو تو گندی باتیں نہ کرو, گندی باتیں گناہ کی باتیں نہ کرو, اس لیے کہ گناہ کی باتیں کرنا عیسائیوں کا, کرسچنس کا طریقہ ہے. پھر کہا کہ جب کھانے پہ بیٹھو تو اچھی باتیں کیا کرو, اس لیے کہ یہ میرا طریقہ ہے. تو کھانے پہ بیٹھ کے اچھی باتیں کرنا اور اچھی باتیں کرنے والوں کو آبجیکشن نہ کرنا, سمجھ رہے, اچھی باتیں ہی کرنا اور اچھی باتیں کرنے والے کو کبھی آبجیکشن نہ کرنا, اس بات کو یاد رکھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے منڈی کر کے کھا رہے ہیں. حضرت سائرہ دروازے پر آ کے دیکھی کہ 12 جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کھانا نہیں کھا رہے. حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم اے میرے شوہر آپ کھانا کھا رہے ہو, آپ دیکھتے نہیں آپ کے مہمان کھانا نہیں کھا رہے. ابراہیم علیہ السلام نے نظریں اوپر کی اور کہا تم کھانا نہیں کھاتے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ 12 کہتے ہیں, جبرائیل امین نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں, یہ اسرائیل ہے, یہ اسرافیل ہے, یہ میکائیل ہے. اور پھر 12 فرشتوں کے نام بتائے اور کہا کہ دیکھو یہ جو فرشتے ہیں اللہ کریم نے صرف اس لیے آپ تک بھیجا کہ آپ نے عہد کیا کہ میں بنا مہمانوں کے کھانا نہیں کھاؤں گا. چنانچہ آپ 7 دن سے بھوکے پیاسے ہیں. آپ کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہ تھا, اللہ نے اس لیے انسانی لبادے میں ہمیں بھیجا. اور ہم فرشتے ہیں, فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں. جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیا بس وہی کرتے ہیں. چنانچہ اللہ نے اس وقت سپرد یہ کیا کہ ہم تمہارے پاس آئے اور یہ سب تمہیں بتائے. اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ تم 12 فرشتے یہاں سے نکل کر حضرت ہود علیہ السلام, انشاءاللہ ہود علیہ السلام کا کل واقعہ بتاؤں گا, حضرت ہود کے پاس جاؤ. وہ ہود علیہ السلام کون تھے کیا تھے انشاءاللہ وہ کل بتاؤں گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کھانا کھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد میں وہ 12 فرشتے کہتے ہیں, سائرہ رضی اللہ بھی سن رہی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, جبرائیل امین نے کہا کہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی بیوی سائرہ کو ایک اولاد دینے والا. اس وقت عمر کیا تھی, 92 کے آگے تھی. کیا عمر تھی, 92 کے آگے تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا, لیکن حضرت سائرہ وہ سن کر ہنسی, کہتی میں بڑھاپے میں آ گئی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا, اب بچہ ہونا بولے تو
اس عمر میں میرے شوہر 92 کے قریب ہے، میں بھی اچھی خاصی عمر کی بڑھیا ہو گئی. اب حالانکہ بڑھیا نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ رب العزت کے مقرر فرشتے تھے، لیکن کہتی کہ میں ایج کے حساب سے اس ایج تک پہنچ چکی ہوں کافی آگے کہ میرے بال سفید ہونے آ گئے، اور میرے شوہر جو ہے وہ بھی 92 کے قریب پہنچ گئے. اب ہمیں بچہ کیسے ہوگا؟ تو جبرائیل امین نے فوراً ایک چیز دکھائی کہ اللہ فوراً کہا حضرت سائرہ سے، اے سائرہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ رب العزت کی قدرت پہ تم کو شک ہے؟ حضرت سائرہ نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ عمر اتنی ہو گئی ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے. پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ تم سے کیسے بچہ پیدا کرے. اللہ پہلے انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ جانور جس کو ہم نے کھایا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کھایا، اس کی جو ہڈیاں جمع ہیں ان ہڈیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے. حضرت سائرہ کھڑے ہو گئی. جبرائیل امین نے کہا کہ ان ہڈیوں سے بولو، وہ جو بیل کاٹا تھا اس کو کھایا گیا تھا، وہ بیل کی ہڈیاں پڑی تھی، تاکہ اس بیل کی ہڈیوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آپ میں بولتا وہ بولو. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سائرہ کھڑے ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ کہو کم باذن اللہ. حضرت سائرہ نے پہلے ہی کہا کم باذن اللہ. جیسے ہی کہا وہ ہڈیاں جڑی، اس کے اوپر گوشت آیا، اس کے اوپر نسیں نکلی، اس کے اوپر چمڑی آئی اور بچہ پھر سے وہ جو ہمبا کرتے کھڑا ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ سب نے دیکھا. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جبرائیل امین نے ان کے آنگن میں لے گئے. ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ اور سب فرشتے باہر آئے، ان کے آنگن میں لے گئے. آنگن میں ایک نیم کا جھاڑ تھا، نیم کا کڑوا جھاڑ. اور نیم کا جھاڑ سے بالکل سوکھ گیا تھا، ایک دم سوکھ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، یعنی بالکل نہیں، ایک دم ختم ہو، اگنے کے لائق ہی نہیں ہے. تو جبرائیل امین نے اس کے اوپر اپنے پر کو رگڑا. جیسے ہی پر کو رگڑا فوراً وہ ہرا بھرا ہو گیا، تنا گیلا ہو گیا، پتیاں نکل گئی، ساتھ میں وہ جو نیم کے جو گول گول کڑوے پھل آتے ہیں وہ بھی آ گئے. ان میں کا ایک پھل نکال کر حضرت جبرائیل نے سائرہ کو دیا کہ سائرہ اس کو کھاؤ، دیکھو یہ چھلاوا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ تمہارے سامنے یہ اگا. اور حضرت سائرہ نے اس کو کھا کر دیکھا اور کہا ہاں یہ تو حقیقت ہے. اب سائرہ رضی اللہ تعالیٰ جبرائیل نے کہا دیکھو جب اللہ نیست و نابود ہو چکے بیل کو جلا سکتا ہے، جب اللہ یہ ختم ہو گئے پیڑ کو ایک جھٹکے میں اس کو پھر سے اس کی پتیاں اور پھر سے اس کے اوپر پھل اگا سکتا ہے، تو اللہ کے لیے بعید نہیں ہے کہ ایک بوڑھے اور بوڑھے عمر کے مرد اور عورت سے ایک بچہ پیدا ہو. پھر جبرائیل امین نے کہا کہ تم سے بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام دینا ہوگا اسحاق، اس کا نام دینا ہوگا اسحاق، اور اسحاق کا بیٹا ہوگا اس کا نام دینا ہوگا یعقوب. سارے نبی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ایوب کے بعد یوسف علیہ السلام، یوسف کے بعد اس طریقے سے یہ سارے بندے. اب اسحاق بچہ اور حقیقت میں ہوا. ایک بات آپ لوگ کہ پہلے فلسطین میں حضرت ابراہیم جب رہتے تھے، یہ جب بچہ اسماعیل بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اسحاق بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر فلسطین میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. تو فلسطین میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو عبادت کرنی تھی اللہ کی. عبادت کرنے کے لیے وہ جائے کہاں، وہ کہاں بیٹھے، کہاں اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکائے، یہ سارے مسئلے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اللہ کریم سے فرمائیے کہ ہمیں کوئی ایک مرکز بتایا جائے، ہمیں کوئی قبلہ دیا جائے. تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چٹان، ایک پتھر لا کر، جہاں جس کے لیے آج اسرائیل میں بار بار جنگ ہوتی رہتی ہے، جس کو بیت المقدس کہا گیا، بیت المقدس عام لوگ کہتے ہیں. تو بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی کے قریب، تو یہ مسجد اقصی اس کے پاس میں ایک جو ہے پتھر لا کے رکھا گیا اور کہا کہ اس کو اپنا کعبہ بناؤ، اس کے آگے سر جھکاؤ. تو یہ پہلا کعبہ جو مسلمانوں کا بنا وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنا اور وہاں بنا. اب اس کے آگے لوگ جو ہے سر جھکاتے تھے. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں پہ
مکہ سٹی آباد ہوئی، اور جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام رہنے کو آئے، تب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابراہیم میرا ایک گھر یہاں پر بناؤ، جہاں پہ اسماعیل رہتا ہے یہاں پہ میرا ایک گھر بناؤ، اور اس گھر کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر طواف کرے گی اور اسے حج کہا جائے گا، چنانچہ تم وہ گھر بناؤ، میں چاہتا ہوں تم بناؤ۔ اللہ کریم سے انہوں نے کہا کہ مولا وہاں پہ تو کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، میں کیسے بناؤں؟ کوئی اسٹرکچر چاہیے نا، کوئی کھاتا چاہیے، میں کیسے بناؤں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم وہاں جاؤ، وہاں ایک بادل آئے گا، وہ بادل کے نشان کو دیکھ کر بنانا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر پہنچے، اور ابراہیم اور اسماعیل جب پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک بادل آیا، بادل بالکل ایسے شیپ کا جیسے شیپ کا آج کعبہ ہے ویسے شیپ کا، اور ابراہیم علیہ السلام اس بادل کے اوپر برابر اب ان کو بنانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا کریم یہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب مجھے بتا دیا گیا کہ میں یہ کروں کہ مطلب وہاں پہ کعبہ بناؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کعبہ اتنی متبرک جگہ جس کو ساری کائنات آنے والی نسل قیامت تک اس کو دیکھنے کے لیے آئے گی، اس کو میں بناؤں کس سے؟ وہ بنانے کے لیے پتھر کہاں سے لاؤں، کس سے بناؤں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اتنا بڑا گھر بنانا ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس گھر کے لیے پاک پاک پتھر کہاں سے لاؤ۔ تو پاک پتھروں میں سے کچھ جگہوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، اور پہلی جگہ بتائی عرب میں ایک پہاڑ ہے، 5 پہاڑ کے نام بتائے، اس پہاڑ سے پتھر لانے کے۔ پہلی جگہ بتائی کوہ لبنان، یہ عرب کی ایک پہاڑ، اس کو کم لوگ جانتے، جو پڑھے لکھے عالم لوگ ہیں جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے وہ جانتے ہیں، کوہ لبنان۔ دوسری جگہ بتائی کوہ قبیس، اس کو بھی صرف عالم جانتے۔ اب 3 جگہ آپ سب جانتے ہیں، غار ہیرا والی جو پہاڑی ہے، ایک اس پہاڑی کا پتھر، پہلے کوہ لبنان، کوہ قبیس، اس کے بعد میں غار ہیرا والی پہاڑی کے پتھر، تیسرا صفا پہاڑی کے پتھر، چوتھے مروہ پہاڑی کے پتھر۔ یہ 5 پہاڑوں کے پتھر جبرائیل امین کھودتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نہیں کھودتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین کھود کر دیتے تھے، ابراہیم اور اسماعیل اس کو لے کر بناتے تھے، اٹھا کر لاتے تھے، وہ اسماعیل بھی اٹھا کر لاتے تھے کاندھے پر، ابراہیم بھی اٹھا کر لاتے تھے۔ بڑے پیار سے کعبہ تیار ہوا، اور ڈائریکشن دینے والا خدا کریم خود ہے، وہ بتا رہے کہ میرے کعبے کو یوں اٹھاؤ، کعبے کی دیوار کو یوں اٹھاؤ، اس طریقے سے اس پتھر کو یہاں جوائن کرو۔ یہ بتانے والا اللہ کریم خود ہے، بنانے والے ابراہیم ہے۔ کیسا اسٹرکچر ہے، ایک کیسے انجینئر ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کیسے ان کو انجینئر بنایا کہ دیکھو پہلی اسٹرکچر جو آج تک، ایسا اسٹرکچر جو اس وقت بنا اور قیامت تک قائم رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ تمام عمارتیں ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن ایک اسٹرکچر جس کو خدا نے ڈائریکشن دیا اور بنانے والا انجینئر سلیکٹ کیا گیا، 2 نبی ابراہیم اور اسماعیل، انہوں نے جب بنایا اللہ کریم نے فرمایا بنانے والے ایسے ہو اور ڈائریکشن دینے والا ایسا ہو تو کیوں نہ یہ عمارت قیامت تک ٹکے گی۔ اب قیامت تک کے لیے یہ کعبہ شریف بن گیا، کعبہ شریف بنا، لیکن کعبہ اس کو قرار نہیں دیا گیا۔ کعبہ تو محمد عربی کے زمانے میں بیت اللہ کو کہا گیا، ورنہ اس وقت تک جو وہ فلسطین تھا وہیں پہ لوگ اسی طرح، جس طرح آج ہم انڈیا میں ہیں تو کعبے کی طرف منہ کرتے، پہلے لوگ فلسطین کی طرف کرتے تھے۔ انڈیا میں پہچان یہ ہے فلسطین کی کہ اس طرف کعبہ ہے، جس طرف کعبہ ہو اس کے اگینسٹ سائڈ میں فلسطین پڑے۔ ہمارا قبلہ اول، قبلہ ثانی ہے یہ مکہ شریف، قبلہ اول جس طرف ہمارا پیٹھ ہوگی نماز میں اس طرف قبلہ اول ہے ہمارا، ہندوستان سے یہ ڈائریکشن ہے۔ اب ہوا یہ کہ کعبہ تیار ہونے لگا، جب کعبے کے اوپر کا حصہ بنانا تھا، اب وہاں تک ہاتھ نہیں جا رہا، کعبہ چھوٹا تھوڑی ہے، ایک انسان بس یوں رکھا، پہلے کرسیاں نہیں تھی، آج تو پہلے وہ کرن ہوتی ہے، وہ کرن کے ذریعے سے اوپر اٹھتا ہے انسان، پھر جا کے بناتا، کچھ نہیں تھا، پھر کیسے وہ اوپر جاتے، چڑیا نہیں تھی،
कैसे ऊपर जाते, कैसे वो पत्थर लगाते? पत्थर तो मौजूद थे, जिब्राइल पत्थर ला रहे थे, खत्म कैसे होते? तो पत्थर लग रहे थे, लेकिन ऊपर कैसे लगाए? तो अल्लाह करीम ने एक और पत्थर भेजा जन्नत से, वो पत्थर रखा गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होते थे, जिब्राइल पत्थर ला कर देते थे इस्माइल के पास, इस्माइल उठाकर अब्बा को यूं देते थे, अब्बा ऊपर थे, अब्बा ऊपर पत्थर पे जब खड़े होते थे तो पत्थर जितना हाइट पर हजरत इब्राहिम को जाना होता, पत्थर अपने आप उतना ऊंचा हो जाता था, अपने आप उतना बड़ा हो जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊपर हो जाते थे, पत्थर रखते थे। अब जब वापस इस्माइल से पत्थर लेना है, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नीचे देखते थे, पत्थर फिर छोटा हो जाता था, फिर उठाए, फिर ऊंचा हुए, फिर ऊपर रखा। इस तरीके से वो तैयार हुआ, और वो पत्थर जिस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे, अल्लाह करीम ने उस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों कदमों के निशान भी डाल दिया। वो कदमों के निशान पत्थर पर आ गए, तो कदमों के निशान पत्थर पर आ गए, और पत्थर पर जब वो निशान आए, वो पत्थर अल्लाह ने, लोग कहते हैं हुजूर की निशानियां नहीं रह सकती, जब तबर्रुकात हम देखने जाते हैं हुजूर के, कहते हैं हुजूर की निशानियां नहीं रह सकती। अल्लाह करीम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निशानी को आज तक हयात रखा है, आज तक वो निशानी मौजूद है। आप जब जाएंगे हज करने तो आप देखें कि मक्का शरीफ के कुछ ही दूरी पर, यूं हरम शरीफ के कुछ ही दूरी पर मकाम इब्राहिम है। आप लोगों ने देखा जो हज किए हैं, मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम में क्या है? मकाम इब्राहिम में वही पत्थर है जो जन्नत से लाया गया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर ऊंचे नीचे होते थे, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। ये वो पत्थर है, ये तो कदमों के निशान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक दुआ की थी। मैं यहाँ पे अहले हदीस खबीस 24 नंबरों के बारे में एक बात बता दूँ, अब बताना जरूरी समझता हूँ। हमारे नबी के नालैन के सदके अगर कोई नालैन से टच हो जाए, अल्लाह उसे मुसलमान बना देता था। और ये खबीसों ने माज़अल्लाह हमारे नबी के, आप यकीन कीजिए न कीजिए, हमारे नबी के माँ बाप तो खुले तौर पे इन्होंने कहा है कि हमारे नबी के माँ बाप जहन्नम में और काफिर है। माज़अल्लाह हमारे नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाला हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता, हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर खड़े होकर ये दुआ की थी कि मौला करीम, हज़रत इस्माइल ने उस पर आमीन कहा था कि मौला करीम, कुरान में भी आया, मौला करीम मेरी नस्ल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक सारी नस्ल को मौला नेक और मुसलमान रखना। बताओ किसी नबी की कोई नस्ल, अगर नबी ने दुआ की हो, कोई भी नबी, क्या उस नबी की कोई दुआ खाली गई है? नहीं, जा ही नहीं सकती। दुआ तो हम गुनहगारों की खाली जा सकती है, नबी की कैसे खाली जाएगी? नबी तो दुआ मांगते ही वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली होती है। तो चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मौला करीम एक नस्ल मेरी ऐसी रखना जो हमेशा हमेशा तेरी इबादत करने वाली हो, हमेशा हमेशा मुसलमान हो। और एक नस्ल वो चलती रही जहाँ तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो जो मेरे नबी के माँ बाप को काफिर कहे, वो इस दुआ की मुखालिफत करता है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करता है। अब जब ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये खाने काबा बन गया, उसके ऊपर गिलास नहीं चढ़ाया गया था। समझ रहे आप? खाने काबा के ऊपर गिलास तो बहुत बाद में चढ़ाया, खाना काबा पे गिलाफ नहीं चढ़ाया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 साल पहले खाना काबा पे गिलाफ चढ़ा, यानी हुजूर का जब वाक़िया आएगा, हुजूर के वाक़िए में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा खाना काबा का गिलाफ कब और कौन से रंग का और कैसे चढ़ा। अब ये हुआ कि खाना काबा पे गिलाफ नहीं था, लेकिन खाना काबा तैयार हुआ। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुम अब एक काम करो, सफा पहाड़ी पर जाओ और सफा पहाड़ी पर जाकर मेरे घर बन गया है इस बात का ऐलान करो और कहो कि अल्लाह का घर बन गया। ऐ लोगों, अल्लाह के घर की जियारत के लिए आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला करीम, मैं 92-93 साल का ज़ईफ़ आदमी हो चुका हूँ, मौला करीम मुझे बता तो सही, अगर मैं जाऊँ और चिल्लाऊँ भी, अगर मैं जवान भी होता, मैं चिल्लाता तो कितने लोग सुनते, कितने लोग सुनते? मौला करीम जो मेरे पास होते वही तो सुनते, सारा शहर नहीं सुन सकता, मैं जाके किस किस को बताऊँ और कैसे बताऊँ? तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरी रहमत वो है जो एक नाचीज से
ایک پہاڑ بنا دے. میری رحمت وہ ہے کہ صرف ایک لفظ کن سے زمین و آسمان پیدا کر دے. اے ابراہیم تمہارا کام کہنا ہے. اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم کہو گے کہ اللہ کا گھر بن گیا اور اس کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ اس الفاظ کو جو انسان آج زندہ ہے وہ تو سنیں گے ہی. قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں، جو لوگ ماں کے پیٹ میں ہیں، جو لوگ باپ کی پیٹھ میں نسل بعد نسل آنے والی باپ کی پیٹھ میں ہے، ان سبوں کی روحوں کو میں تمہاری آواز پہنچاؤں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا پہاڑی پہ گئے اور کہا کہ لوگوں سنو، اللہ کا گھر بن چکا، اس کی زیارت کے لیے آؤ. تو اللہ نے قیامت تک کی ساری روحوں کو، جس میں میں بھی شامل تھا، آپ بھی شامل تھے، ہمارے باپ بھی شامل تھے، دادا بھی شامل تھے، ہماری اولادیں، ہمارے پوتے، نواسے، نواسیاں، تمام کائنات کے انسان حاضر تھے. تمام لوگوں کی روحوں نے اس بات کو سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی بدولت ہمیں زیارت کے لیے بلایا ہے. اس وقت جن لوگوں کی روحوں نے کہا لبیک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیری پکار پر ہم حاضر ہیں، تو جس نے جتنی بار لبیک کہا آج وہ اتنی بار خدا کے گھر کی زیارت کرتا ہے، اور جس نے نہ کہا اس کے نصیب میں خدا کے گھر کی زیارت نہیں رہی. اب یہ ہوا تو خدا کے گھر کی زیارت کا معاملہ تو سمجھ میں آ گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا پہاڑی سے اترے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی زندگی اچھی طرح بسر کرنے لگے. میں یہاں پہ چونکہ واقعہ ہے تو میں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کے تعلق سے بڑا پیارا واقعہ بتاؤں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جن کے قدم کا نشان آیا جنتی پتھر کے اوپر. ہمارے نبی وہ تھے کہ جب چلتے تھے اور پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو دنیاوی جنت کا تو چھوڑو، دنیاوی پتھر پر بھی ہمارے نبی کے قدم کے نشان آ جایا کرتے تھے. پتھر ہمارے نبی کے پیروں سے پگھل جایا کرتا تھا. ہمارے نبی اتنے پیارے تھے. ایک مرتبہ ایک جو جادوگر کہہ لو، نجومی کہہ لو، جو ستاروں کے ذریعے تانترک بابا گیری کرنے والے، ایک کافی تانترک نے یہ کہا، جو ستاروں کا علم رکھتا تھا، ایک مرتبہ اس نے جب سنا کہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھا محمد کا ایک پتھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا نشان آیا. کئی لوگ اس نشان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تو لوگوں میں بات مشہور بھی کہ دیکھا محمد کے پیر کا نشان آ گیا پتھر کے اوپر. پتھر کس کو بولتے ہیں؟ پتھر کو تراشنا پڑتا ہے بھائی، اس کے اوپر صرف کھڑے ہونے سے نشان آ گیا. تو لوگوں میں بات مشہور ہوئی. تو تانترک وہ مجوسی نے، وہ جو آگ کی پوجا کرنے والا، ستاروں کا دیکھنے والا نجومی تھا، اس نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے. میں تم کو بتاتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ 12 سال میں ایک مرتبہ ایک ستارہ آسمان پہ چمکتا ہے، اور وہ ستارہ جب چمکتا ہے تو پتھر نرم ہو جاتے ہیں، اور جب پتھر نرم ہو جاتے ہیں تو انسان اگر پتھر پہ ہاتھ یا پیر رکھے تو اس کی وجہ سے پتھر پہ ہاتھ یا پیر کے نشان آ جاتے ہیں. یہ کس کا ماننا تھا؟ ایک نجومی کا. وہ کہتا ہے 12 سال میں آتا ہے اور ابھی میں نے 12 سال کا وہ ستارہ دیکھا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے محمد کا پیر کا نشان آ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی گئی. بڑی پیاری بات ہے. بات پہنچائی گئی. کہا نجومی کہتا ہے کہ 12 سال میں ایک ستارہ چمکتا ہے جس کی وجہ سے پتھر نرم ہوتے ہیں، اور پتھر پہ پھر پیر رکھا جائے تو نشان آ سکتے ہیں. چنانچہ آپ کا پیر کا نشان آنا یہ خدا کا آپ کو دیا ہوا معجزہ نہیں، بلکہ اس ستارے کی وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ؟ چلو. لوگ نکلے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے پاس پہنچے. دوسرا دن تھا جب وہ ستارہ ڈھل چکا ہے، جا چکا ہے. دوسرا دن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نجومی کے پاس پہنچے، اور نجومی کے پاس پہنچ کر کہا تم کیا کہتے ہو؟ اس نجومی نے کہا ہاں میں سچ کہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک ستارہ 12 سال میں نکلتا ہے. جب وہ نکلتا ہے تو پیروں کے نشان، پتھر نرم ہوتے اور پیروں کے نشان آ سکتے. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے،
تو آج وہ ستارہ ہے؟ کہا نہیں، وہ ستارہ کل نکلا اور چلا گیا، جو تمہارے قدم کا نشان آیا تھا وہ کل نکلا اور چلا گیا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب پتھر بتاؤ، تم جو پتھر بتاؤ گے میں اس پہ کھڑے ہوں گا اور تم دیکھو گے کہ میرے پیر کا نشان آئے گا۔ اس نے ایک بڑی چٹان، بڑی سخت چٹان بتائی، اور اس چٹان پہ ہمارے نبی کھڑے ہوئے، جب اترے تو قدموں کے نشان تھے۔ جیسے ہی قدموں کے نشان کو دیکھا، نجومی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے محمد کے ساتھیوں گواہ رہو کہ میں محمد پر ایمان لے آیا، اس لیے نہیں کہ محمد کے قدموں کا نشان، محمد کے پیروں میں یہ برکت ہے کہ اس کے قدموں کے نشان پتھروں کو پگھلا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو ستارہ 12 سال میں ایک بار نکلتا ہے، اللہ نے اس ستارے کو آج پھر لوٹا دیا۔ میں اس چیز کو دیکھ کر میں محمد کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں کہ محمد عربی وہ ہے جو چاہے تو کسی کے دل کو پگھلا دے، جو چاہے تو انسانوں کے دل کو پگھلا دے، جو چاہے تو پتھروں جیسی چٹانوں کو پگھلا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ عز و جل پھر کسی نبی کے واقعے کو لے کر ہم پھر کل حاضر ہوں گے۔